بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربي زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم إني أسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير الصلاة والسلام على رسول الله الحمد لله رب العالمين. So انشاءاللہ تعالی ہم سیرہ سے شروع کریں گے. کوشش یہی ہے کہ آدھا ٹائم سیرہ کو دیں یا ایون دیکھیں گے انشاءاللہ تعالی، اور ساتھ میں پھر گرامر کا بھی کریں گے. گرامر میں بیسیکلی ایک نیا ٹاپک کریں گے انشاءاللہ، لیکن ناٹ ٹو ڈیفیکلٹ، لائٹ سا ایک ہے جو انشاءاللہ تعالی ہم اس کو شروع کریں گے. سو اب آج میرا خیال یہی ہے کہ امید یہی ہے کہ ہم جو بدر سے ریلیٹڈ ہمارے جو کچھ پوائنٹس ہیں وہ ہم امید آج ختم کر لیں گے، نہیں تو نیکسٹ کلاس میں کر لیں گے. اور نیکسٹ کلاس جو ہے وہ پھر رمضان سے پہلے آخری کلاس ہوگی، اس کے بعد دورہ قرآن ہمارا شروع ہوگا جب تک اف آئی ایم ناٹ مسٹیکن، تو دیکھوں گی میں انشاءاللہ. تو اور پھر اس کے بعد ہم کنٹینیو کریں گے آفٹر رمضان انشاءاللہ تعالی. سو جو لاسٹ ٹائم ہم نے کیا تھا، ہم یہاں تک پہنچ گئے تھے کہ جی جو جنگ تو مسلمانوں نے، جو جنگ بدر تھی وہ تو جیت لی ہے، اور سارا جو پورا دماغ میں ہوگا کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے ذریعے مسلمانوں کی مدد کی تھی اور سارا کچھ ہو گیا. پرزنر جو قیدی بھی بن کے آئے، جو قریش جو تھے ان کو بہت نقصان ہوا تھا، ان کے کوئی 70 کے قریب ان کے لوگ مارے گئے تھے، اور سارے جو بڑے بڑے لیڈرز تھے میجورٹی آف دیم وہ ان کا مطلب وہ مارے گئے تھے اس جنگ میں. اور پھر جو قیدی بنا کے لائے گئے ان میں سے جو ان کے ساتھ سلوک مسلمانوں کا جو تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیونکہ یہ گائیڈ کیا ہوا تھا، تو وہ بہت بہتر، بہت اچھا سلوک، جو کہ وہ کہتے ہیں کہ ہسٹری میں کبھی اگزامپل نہیں ملتی اس کی، کہ جو اب آج کل تو جو پرزنرز آف وار ہوتے ہیں ان کے ساتھ جو کچھ کیا جاتا ہے، جو ٹارچر ان کو دیا جاتا ہے، وہ ہم سب اگر ہسٹری پہ جانتا ہے، کوئی دیکھتا ہے سب کو پتا ہوگا. تو اس میں سے کچھ جو آپ کہہ لیں کہ قیدی تھے ان کا تھوڑا سا ذکر اس میں یہاں پر کرتی ہوں مینشن. تو ایک تو ہے سہیل بن عمر. تو یہ بیسیکلی یہ کون تھے؟ یہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صاحبزادی حضرت زینب، ان کے یہ شوہر تھے. اور یہ جب جو زینب تھی آف کورس وہ تو مسلمان تھی، لیکن یہ ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے. لیکن اس وقت تک کوئی حکم نہیں آیا ہوا تھا اللہ تعالیٰ کا کہ ایک مشرک شوہر اور بیوی، مطلب یعنی ابھی ان کے بارے میں کوئی حکم نہیں تھا کہ وہ شادی رہے گی یا نہیں رہے گی، واٹ ایور اس طرح کا تھا. تو یہ جو قیدی جب بن کے آئے تو اب ظاہری بات ہے کہ کوئی وہ جو لوگوں کو رینسم دے کے چھڑانا تھا، تو اب جب حضرت زینب نے اپنے شوہر کے لیے مطلب ان کو چھڑوانا تھا اپنے شوہر کو، تو انہوں نے کچھ چیزیں جو بھی ان کے پاس جولری وغیرہ تھی وہ انہوں نے دی کہ کس طرح مطلب یہ میرے شوہر کو چھوڑ دیا جائے. اب اچھا، جو ان کے شوہر تھے ابو لاس جو تھے، وہ بیسیکلی آپ یہ سمجھ لیں کہ ان کے کزن بھی تھے، یعنی کہ وہ جو ان کے شوہر تھے وہ حضرت خدیجہ کی جو بڑی بہن ہے حالہ، ان کے بیٹے تھے. ٹھیک. تو اچھا، اب جو ایز اے شوہر وہ بہت اچھے تھے، انہوں نے حضرت زینب کو کبھی مطلب اسلام پہ چلنے سے روکا نہیں تھا، لیکن خود ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے. اچھا، جب وہ ان کو جولری انہوں نے دی کہ میں مطلب ان کو چھڑانے کے لیے کر کے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ اس میں ایک ہار ان کو نظر آیا کہ جو کہ حضرت خدیجہ کا تھا، جو وہ پہنا کرتی تھی. اور انہوں نے وہ ہار حضرت زینب کو شادی پہ، جب حضرت زینب کی شادی ہوئی تھی اس وقت تحفے میں دیا تھا. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب وہ ہار دیکھا تو اب ہوتا ہے نا کہ ایموشنلی آپ بہت زیادہ، کیونکہ حضرت خدیجہ سے آپ بہت محبت کرتے تھے. اور یہ حضرت عائشہ کا واقعہ پہلے بھی میں شاید ذکر ہو چکا ہے اس میں، کہ انہوں نے کہا کہ آپ اس بوڑھی کو یاد کر کے کیوں روتے ہیں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مطلب یعنی جس طرح ان کی بارے میں ذکر کیا حضرت خدیجہ کے کہ تم مطلب یعنی تم جانتی نہیں کہ وہ کیا تھی میرے لیے، مطلب یا ان کا جو اسٹیٹس تھا کیا، جو کہ کیونکہ حضرت خدیجہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس وقت ساتھ دیا جب کوئی آپ کے ساتھ نہیں تھا. اور آپ نے ہر موڑ پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تک آپ زندہ رہیں، آپ نے فل سپورٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایز اے ہیومن بینگ، ایز اے پروفٹ، جس وقت بھی ضرورت، چاہے وہ فائنینشیل سپورٹ ہے، چاہے وہ ایموشنل سپورٹ ہے، آپ نے دی. تو اب جب یہ ہار دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو انہوں نے وہاں پر کہا کہ اچھا، یہ آپ کو پتا ہوگا، میں نے لاسٹ ٹائم بھی مینشن کیا تھا کہ
جس نے جو قیدی پکڑا تھا وہ جو تھا وہ پھر ڈیسائیڈ کرتا تھا کہ اس کے بارے میں کیا کرنا ہے. اوور آل تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ ڈیسیژن میکر تھے, مگر یہ اس کو رائٹ دیا جاتا تھا جس نے قیدی کو پکڑا ہوتا تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ دیکھا ہار تو ان کو ظاہری بات ہے حضرت خدیجہ کی یاد آ گئی. تو انہوں نے کیا کہتے ہیں جو جنہوں نے حضرت ابو العاص جی نے حضرت زینب کے میاں کو پکڑا تھا, ان کو آپ نے کہا کہ اگر تم برا نہ مانو تم لوگ, تو کیا یہ ہو سکتا ہے کہ مطلب باقی چیزیں لے لو, یہ ہار لیے بغیر اس کو چھوڑ دو تم. اب ذریعہ بتائیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہہ رہے ہیں تو منع کس نے کرنا ہے؟ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ ہے, آپ یہ دیکھو کہ وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ مطلب یہ حکم دے رہا ہوں کیا, تو انہوں نے کہا کہ اگر تم یہ ہار لیے بغیر چھوڑ سکتے ہو تو چھوڑ دیں. تو پھر ان کو جو ہے وہ اس ہار کے بغیر ہی ان کے میاں کو چھوڑ دیا گیا تھا. ٹھیک, ایک تو کیا کہتے ہیں یہ, اور یہ بعد میں جب یہ ادھر مکہ میں تھے, یہ ہم دیکھیں گے کس طرح یہ کہ حضرت زینب کو یہ واپس بھیجنا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس, کیونکہ اب وہ یہی بات تھی کہ ان کو ہجرت کرنی تھی, اور ابھی حضرت جو ان کے اپنے شوہر تھے وہ ابھی نہیں آنا چاہتے تھے, وہ ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے. تو وہ اور یعنی مطلب حضرت زینب کے جو دیور آپ کہہ لیں وہ تھے, ان کو کہا کہ ان کو مدینہ کی مطلب حدود تک چھوڑ کے آنا ہے. اور جب وہ لے کے نکلنے لگے تو جو مکہ کے کچھ جو لیڈرز تھے اور جو لوگ تھے انہوں نے بہت اس چیز کا وہ برا منایا کہ یہ کیسے پاسبل ہے, اور انہوں نے اسی پکڑ دھکڑ میں اور لڑائی جھگڑے میں سے زینب جو تھی وہ اونٹ سے گر بھی گئی نیچے, اور کہتے ہیں کہ شی واز ایکسپیکٹنگ ایٹ دیٹ ٹائم, تو وہ بچہ بھی ضائع ہو گیا. اور مطلب یہ پورا واقعہ ہوا. لیکن پھر اس کے بعد اب جب ابو سفیان تک یہ بات پہنچی اور اس کو جب کہا گیا کہ انہوں نے کہا کہ بھائی یہ مطلب اس کا کیا لینا دینا تم سے, کہ یہ تو مطلب ان کو پہنچانا ہے, تو یہ لوگ کیوں اس طرح کر رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ تم ایسا کرو, اس بات کو تھوڑا ٹھنڈا ہونے دو, اور اس کے بعد پھر تم اس کو جا کے بعد میں چھوڑا نا وہاں پر. تو خیر وہ وہاں پر پھر انہوں نے جو ہے تھوڑا دن ویٹ کیا, اور اس کے بعد جا کے پھر حضرت زینب جو تھی ان کو مدینہ چھوڑ دیا گیا, لا کے ان کے شوہر نے ان کو بھجوا دیا. یہ تو تھے جو سہیل بن عمر العاص. اچھا, پھر العباس جو تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو چچا تھے, وہ بھی ظاہری بات ہے کہ اس وقت جب یہ جنگ بدر ہوئی ہے تو وہ تو مسلمان ابھی نہیں ہوئے تھے, تو ان کو بھی ظاہری بات ہے جب پکڑا گیا, اب ان کو لے کے آیا گیا, تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے کہا کہ جو پکڑ کے ان کو لائے تھے, اور کہا کہ یا رسول اللہ میں آپ کو العباس جو حضرت عباس جو ان کو میں آپ کو گفٹ کے طور پہ دیتا ہوں, کیونکہ ان کو پتا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہے. مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں بالکل بھی نہیں, اور ان کا جو فدیہ ہے وہ بھی بالکل کم نہیں کرنا. اور اس کو پھر جو انصاری تھا جس نے پکڑا تھا حضرت عباس کو, اس کو 4,000 درہم کے قریب پیسے ملے تھے. اور یہ بھی بات نہیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بلکہ یہ جو حضرت عباس جو ہیں یہ دو اور لوگ, یعنی کہ عقیل اور نوفل نام تھا, جو کہ حضرت عباس کے بھتیجے تھے دونوں. ٹھیک, اور وہ ان کا بھی فدیہ دے گا یہ. تو جب اس وقت حضرت عباس نے کہا کہ یا رسول اللہ میرے اوپر آپ کیا کہتے ہیں مطلب کیوں مطلب یہ اتنا بڑا بوجھ کیوں ڈال رہے ہیں کہ میرے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں. تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ تمہاری سچویشن کیا ہے, اگر تم کیا, اور انہوں نے حضرت عباس سے کہا کہ میں تو مسلمان ہوں, تو آپ مجھ پہ رینسم کیوں ڈال رہے ہیں. تو اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ تمہاری سچویشن کیا ہے, مطلب کہ تمہاری ریالٹی کیا ہے, کہ تم جو کہہ رہے ہو وہ سچ ہے کہ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے تمہیں بہتر دیں گے جو بھی کچھ, لیکن ابھی میں تو ظاہری بات ہے ڈیسیژن جو کروں گا وہ اس بیسس پہ کروں گا کہ جو کچھ ہوا کہ تم جنگ میں تم نے مسلمانوں کے اگینسٹ کام کیا ہے, مسلمانوں کے اگینسٹ لڑائی کی ہے, تو ہم تو اسی بیسس پہ جج کریں گے. تو اس لیے تمہیں یہ جو فدیہ ہے یہ تو ضرور دینا ہی پڑے گا. ٹھیک, اچھا, اور کیا کہتے ہیں اس میں پھر بیچ میں وہ واقعہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ میرے پاس تو کوئی پیسے نہیں ہے, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وہ پیسے کہاں گئے کہ جو تم نے اور تمہاری بیوی نے اس جگہ پہ چھپائے تھے اس دن. تو انہوں نے اس وقت کہا حضرت عباس نے کہ اللہ کی قسم کہ میں یقین آ گیا مجھے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے, کیونکہ وہ تو کوئی جانتا ہی نہیں تھا کہ وہ پیسے ہم نے کہاں رکھے ہیں یا کس دن کی بات ہے. اگر آپ کو یہ بات پتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے ہی آپ کو بتایا ہے. ٹھیک ہے, اور وہ جو ہیں وہ حضرت عباس جو ہیں وہ مسلمان, مطلب اس ٹائم پہ بدر کے ٹائم پہ وہ مسلمان ہو گئے تھے. پھر اس میں سے کچھ لوگ ایسے تھے کہ جو جن کے پاس پیسے نہیں تھے, وہ کوئی فدیہ نہیں دے سکتے تھے. پھر ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو لوگ ان پڑھ ہیں یا انصار میں سے یا جو مہاجر میں سے,
ان کو وہ پڑھنا لکھنا سکھائیں گے, تو یہ ان کا فدیہ ہو جائے گا, اور پھر ان کو چھوڑ دیا جائے گا. پھر اسی طرح ابو عزیز جو ہیں, جو مصعب بن عمیر, اگر آپ کو یاد ہو کہ ان کو شروع میں بالکل جب ابھی مدینہ ہجرت نہیں کی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور مسلمانوں نے, اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھیجا تھا یہاں پر جو اوس اور خزرج کے قبیلے تھے, کہ ان کو جا کے دین سکھائیں. اور یہ مطلب لائک ہی از ون آف دوز پائنیئر جس کو کہتے ہیں نا, اور ان کو مطلب یعنی بہت ہی ایک اسٹرانگ ایمان والے صحابی. تو ان کے جو بھائی تھے وہ سب مسلمان وہ بھی نہیں تھے, تو وہ ابو عزیز ان کا نام تھا, تو وہ بھی پکڑے گئے. اور انہوں نے جب اس کو پکڑا, تو جب اس نے مطلب ان کے بھائی نے دیکھا کہ یہ مصعب بن عمیر بھی وہی ہیں, تو وہ تو خوش ہو گئے کہ مطلب اب تو میری تو مطلب مجھے تو چھوڑ دیا جائے گا, کیونکہ مطلب میں تو مطلب ان کا بھائی ہوں. تو حضرت جو مصعب بن عمیر ہیں, انہوں نے کہا, جس انصاری نے پکڑا ہوا تھا ان کو کہا کہ اس سے اچھے خاصے پیسے لینا, کیونکہ اس کی جو ماں ہے بہت امیر خاتون ہے. تو وہ بھائی نے ان کو کہا کہ مطلب تم اپنے بھائی کو اس طرح تم کرنے کا, کہ مطلب اس وقت کوئی میرا یہ جو انصاری ہیں میرے زیادہ بھائی ہیں. ٹھیک. اچھا, پھر جناب اس کے علاوہ ہے ہمارے پاس عمر ابن ابی سفیان. عمر ابن ابی سفیان, یہ اینڈ سے آپ کو پتہ چل رہا ہے کہ ابی سفیان جو ہے وہ کون تھا, جو قافلہ تھا بیسیکلی جس سے جنگ بدر شروع ہوئی تھی, اس قافلے کے جو لیڈر تھے وہ ابو سفیان تھا. یہ لیٹر آن مسلمان ہوئے, ابھی نہیں ہوئے. یہ لائک جب مکہ فتح ہوا ہے نا بیسیکلی 8 ہجری میں, یعنی کہ ہجرت کے 8ویں سال, تب یہ مسلمان ہوئے, اس سے پہلے یہ مسلمان نہیں تھے. تو اس وقت یہ مسلمان نہیں ہے ابو سفیان جو ہے. تو ان کا بیٹا یہ پکڑا گیا. تو ابو سفیان کو جب کہا گیا کہ بھائی تم فدیہ دو گے تو بیٹا چھوٹے گا, تو انہوں نے کہا کہ مطلب تم مجھ سے کیا چاہتے ہو, کہ میں نے ایک بیٹے نے تو جان دے دی ہے بدر میں, ایک بیٹا جو ہے پکڑا گیا کہ اب میں اس کو پیسے بھی دوں, یعنی کہ میں پیسوں کا نقصان بھی اٹھاؤں, میں جان کا بھی نقصان اٹھاؤں, تو یہ بیٹا میرا وہاں رہتا رہے. تو مطلب علماء یہ کہتے ہیں, اور یہ مطلب جو اسکالرز ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ بیسیکلی جو ریزن تھا کہ اس کو یہ فکر نہیں تھی کہ اپنے بیٹے کو وہاں سے چھڑائیں, کیونکہ اس کو یہ پتا تھا کہ مسلمان جو ہیں نہ وہ ٹارچر کریں گے, نہ وہ اس کو ماریں گے, نہ مطلب تنگ نہیں کریں گے, بلکہ بہت اچھے طریقے سے اس کو رکھیں گے. اس لیے اس نے کہا کہ ٹھیک ہے اس کو رہنے دو, مطلب وہیں پر رہے وہ. لیکن پھر بعد میں اس نے کیا کیا, وہی تھا نا اس وقت مسلمان تو تھا نہیں, اس نے کیا کیا کہ بعد میں ایک بہت ہی عمر والے انصاری تھے, ان کا نام تھا سعد ابن نعمان. وہ مکہ گئے عمرہ کرنے اور مطلب طواف کرنے کا. تو وہاں پر جب ابو سفیان نے ان کو دیکھا, حالانکہ یہ سخت ممانعت تھی اس کی, اٹ واز اگینسٹ دا لا, لیکن جب اس نے اس انصاری بزرگ کو دیکھا, اس نے ان کو پکڑ لیا, کڈنیپ کر لیا, اور کہا کہ جب تک میرا بیٹا نہیں چھوڑا جائے گا تو میں تمہیں نہیں جانے دے سکتا. اب جب جو جس قبیلے سے سعد ابن نعمان جو بزرگ تھے جن کا ذکر تھا, جب ان کو پتہ چلا, وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے کہ یا رسول اللہ یہ ہوا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو سفیان کے بیٹے کو چھوڑ دیا تھا. مطلب آپ اس میں یہ دیکھو, دو چیزیں دیکھتے ہیں آپ, کہ ایک تو قریش کی آپ کی ڈبل سٹینڈرڈ دیکھو, کہ آپ کو پتا ہے کہ جب وہ جس طرح وہ جب غلطی سے ایک صحابی سے قتل ہو گیا تھا جو حرام مہینوں میں, تو اس کا انہوں نے اتنا ایشو بنا کے کہ یہ غلط وہ غلط کر کے مسلمانوں کو اتنا مطلب برا بھلا کہا, سب کچھ کیا. لیکن اب اپنے لیے جو یہ منع تھا, یہ قریشیوں کو بھی پتا تھا کہ وہ اس بندے کو جو حرم میں کوئی آ رہا ہے اس کو آپ نہیں پکڑ سکتے, مگر اس نے پکڑ لیا, سب کے سامنے پکڑا, کوئی کچھ نہیں کہہ سکا. اور اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے, ایون دو یہ غلط بات تھی, لیکن پھر بھی ان کے جو ابو سفیان کے بیٹے کو چھوڑ دیا گیا تھا. اس کے بعد کیا کہتے ہیں, جو بہت ایک سیکنڈ رکھو, ٹھیک ہے, پانی لے لوں. اس کے علاوہ کچھ ایسے بھی تھے قیدی جسے ان میں نام آتا ہے, المطلب بن حنطب نام ہے, ایک سیفی بن ابی رفاع نام ہے, مطلب مختلف نام ہیں. وہ افورڈ نہیں کرتے تھے, ان کے پاس مطلب وہ پڑھے لکھے بھی نہیں تھے, اور ان کے پاس فدیہ دینے کے لیے مطلب کوئی پیسے بھی نہیں تھے, تو ان کو ویسے ہی چھوڑ دیا گیا تھا. ٹھیک. اس کے بعد جو ایک ابو عزہ جو ہے وہ بھی ایک قیدی بنایا گیا, اور اس کو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا. اس نے کہا یا رسول اللہ, آپ جانتے ہو کہ میرے پاس مطلب میری فیملی اتنی اسٹرانگ نہیں ہے, اور آپ یہ بھی جانتے ہو کہ نہ میرے بیٹے نہیں ہیں, میری تو صرف بیٹیاں ہیں, میرے پاس پیسے بھی کوئی نہیں ہے, تو میرے ساتھ اگر آپ اچھا سلوک کر لو
تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو چھوڑ دیا ابو عزا کا. اور یہ لیٹر آن یہ ذکر بھی میں پہلے بھی کر چکی ہوں کہ جب وہ لڑائی کی لیٹر آن بات آئے گی تو کس طرح اس نے مطلب اپنے وعدے کا پاس کیا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ٹھیک ہے تمہیں چھوڑ دیا جائے گا, تم واپس مکہ چل جا سکتے ہو, لیکن تم مسلمانوں کے اگینسٹ کبھی لڑائی نہیں کرو گے. تو اس نے پورا وعدہ کیا اور اس کے بعد وہ مکہ چلا گیا. ٹھیک. اچھا, یہ جو کچھ یہ چیزیں دیکھتے ہیں نا, جب آپ یہ دیکھو کہ ابھی اس میں آئیں گے کچھ ایسے واقعات کی جس میں لگے گا کہ یہ تو بڑی سختی کی بات ہے کیا, لیکن بات یہ ہے کہ اگر پوری سیرت کو اٹھا کے دیکھا جائے کہ جس طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور مسلمانوں نے جو ان کا رویہ تھا, جتنی نرمی انہوں نے دکھائی ہے لوگوں کو, اس کی تو کوئی مثال ملتی نہیں. اس بات کو کوئی نہیں دیکھتا. سب لوگوں کی کرتے تو انہوں نے ادھر مار دیا یا یہ سختی کر دی. کیا یہ بیسیکلی مسئلہ کیا ہے کہ ہم وہ ایکسپیکٹ کیا جاتا ہے کہ مسلمانوں سے کہ جی وہ کہتے نہیں کہ وہ ایک طرف تھپڑ مارا تو دوسرا منہ بھی آگے کر دے. وائی؟ اب یہ دنیا میں اس وقت آپ دیکھ لو, جو آج بھی میں نیوز میں سن رہی تھی, جو کچھ بھی یوکرین اور رشیا میں ہو رہا ہے میں ریڈیو پہ بھی سن رہی ہوں, اور وہ بات ہو رہی ہے کہ وہاں پر انہوں نے ایک جگہ بم مارا تو وہ میٹرنٹی ہاسپٹل تھا, یا وہاں پر یہ اس جگہ مارا, یہ تو بیچارے جو یوکرینین ہیں ان کو ایئر سپیس ان کی پروٹیکٹ کی جائے اور یہ سارا کچھ کیا جائے. ٹھیک ہے, بالکل کرنا چاہیے, مگر یہی جب اسرائیل جو تھا فلسطین میں کتنے اس نے ہاسپٹلس کے اوپر بم گرا کے مارے, اور یہ غلط اس نے قبضہ کیا ہوا ہے, یہ سارا کچھ پوری دنیا دیکھ رہی ہے. اس وقت نیٹو کو کیوں نہیں سمجھ آ رہا, اس وقت جو یو این او کو سمجھ نہیں آ رہا, کیونکہ مسلمان ہیں. تو ایک مسلمان اپنے ڈیفense میں کچھ نہیں کر سکتا, لیکن دوسرے جو ہے اپنے ڈیفense میں کر رہے ہیں. جیسے یوکرینین اگر کچھ کریں گے تو وہ ڈیفenس میں کر رہے ہیں, یا کوئی اور بھی وہ ڈیفenس میں کریں. نہ کشمیریوں کے لیے کسی کے لیے یہ جو یورپین وہ ہیں اور جو نارتھ امریکہ میں کوئی امریکہ یا کینیڈا کھڑا ہو رہا ہے, اور نہ یہ ادھر کھڑے ہو رہے ہیں, نہ سیریا کے لیے کھڑے ہو رہے ہیں. مطلب بات کہنے کی کہ یہ جو ڈبل سٹینڈرڈز ہیں, اور جب بات مسلمانوں کی آتی ہے تو کیا کہا جاتا ہے کہ یہ تو ٹیررسٹ ہے سارے. تو اس کی جو ایک میجر وجہ ہے نا وہ یہ ہے کہ ہم مسلمانوں کے اندر جو یونٹی نہیں ہے, مسلمان جو امہ ہے یونٹی نہیں ہے, اور جو دین سے ہماری دوری ہے. ہم نے جو ایک بس وہ کہتے ہیں نا کہ فزیکل اپیئرنس کے بیسس پہ بس ہوتا ہے کہ جی یہ مسلمان ہے, داڑھی رکھی ہوئی ہے تو بہت رائچس ہے, یا جبہ پہنا ہوا ہے, یا حجاب لیا ہوا ہے, بایا لیا ہوا, بس اسلام یہیں تک رہ گیا ہے. تو جو یہ مسلمانوں کی جو ہم واقعات دیکھتے ہیں یا سیرہ جو ہم پڑھ رہے ہیں, اس کا مقصد کیا ہے؟ یہ کوئی مطلب سٹوری بک یا کوئی اس طرح پڑھنے کے لیے ہم نہیں پڑھ رہے سیرہ ہم اس لیے پڑھ رہے ہیں کہ ہمیں یہ ریئلائز ہو اسلام جو ہم تک پہنچا, میں اور آپ جو ابھی اپنے آپ کو مسلمان کہہ سکتے ہیں, یہ ان لوگوں کی کاوشیں تھی جو جنہوں نے اپنی جانیں دی ہیں, جنہوں نے اس دین کو پھیلانے کے لیے اپنا سب کچھ اٹھا دیا. ان کی زندگیاں آپ دیکھیں گے کیا تھیں. اگر مسلمان دوبارہ سے اپنے آپ کو دین پر چلانا شروع کر دے, یہ پوری دنیا کچھ نہیں کر سکتی مسلمانوں کا. تو اب جب یہ جو قیدی تھے کچھ, ان کا ذکر میں نے کیا کہ ان کو جو ہے وہ بھیج دیا گیا, چھوڑ دیا گیا. اچھا, اس کے بعد جو تھوڑا سا ذکر یہاں پر کر دوں, جو بدری جو صحابہ جن کو کہا جاتا ہے کہ جو بدر میں جنہوں نے حصہ لیا تھا, پہلے بھی میں ذکر کر چکی ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت جبریل آئے تھے اور انہوں نے پوچھا کہ آپ کا کیا خیال ہے یہ جو لوگ بدر میں جن لوگوں نے حصہ لیا ان کے بارے میں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہم دیکھتے ہیں ان لوگوں کو کہ they are the best from us, وہ ہم میں سب سے بہترین لوگ ہیں. اور حضرت جبریل نے اس کا جواب کیا دیا تھا کہ اسی طرح وہ فرشتے جنہوں نے بدر میں مسلمانوں کا ساتھ دیا ہے, ہم ان کو بھی, وہ ہم میں سے بیسٹ ہیں. ٹھیک. اچھا, پھر اس کے بعد کیا کہتے ہیں, جو یہ صحیح بخاری کا ایک واقعہ اس کے اندر لکھا ہوا ہے, جو انہوں نے پورا ان کا ایک چیپٹر ہے, اس پہ ہول بک ہے جو یہ بدر کے جو لوگ تھے ان کے اوپر. تو اس میں سے ایک انہوں نے صحابی کے بارے میں لکھا ہوا جن کا نام ہے حارثہ بن سراقہ. وہ جو تھے وہ شہید ہوئے تھے, اور شہید بھی وہ اس طرح ہو گئے اس بدر کی جنگ میں کہ مطلب وہ تیر کسی نے چلایا, وہ مطلب یہ اس کے زد میں آ گئے. وہ کہتے ہیں نا کہ کہیں سے آیا تیر اور ان کو لگا اور اس کی وجہ سے یہ ختم ہو گئے. تو ان کی جو والدہ تھی وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں اور ان سے پوچھا کہ یا رسول اللہ مجھے میرے بیٹے کے بارے میں بتائیے, کیا وہ جنت میں ہے؟
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کہ مطلب بڑی محبت سے ان سے کہا کہ میری مطلب جو آپ کہہ لو کہ آنٹ کہہ لو یا خالہ کہہ لو یا پھپھی جو بھی، کہ وہ جنت میں نہیں ہے، وہ بہت ساری جنتوں میں ہے اور وہ جنت الفردوس میں ہے. ٹھیک، ایک تو یہ چیز، یہ ایک بدر میں حصہ لینے کا یہ نتیجہ کہ ان کو جنت بھی کون سی، جنت الفردوس. پھر ایک اور واقعہ، جو ایک صحابی تھے، ان کا نام تھا حاتب ابن ابی بلتا تھا، بلتا. ٹھیک، اس میں ہوا کیا کہ جب یہ لیٹر آن ویسے تو سیرہ کا واقعہ ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پلاننگ کی تھی مکہ پہ چڑھائی کرنے کی، یہ 8th ایئر کی بات ہے، تو انہوں نے ان صحابی نے قریش کو ایک خط لکھ دیا تھا. یہ پہلے ذکر آ چکا ہے، خط لکھ دیا تھا، اور وہ ایک عورت آئی ہوئی تھی مکہ سے مدینہ، وہ واپس جا رہی تھی، اس کے ذریعے خط بھجوا دیا. وہ خط اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے بتا دیا، اور پھر انہوں نے حضرت علی کو بھیجا اور ایک اور صحابی تھے ان کو بھیجا کہ وہ عورت اس طرح جا رہی ہے، اس کے پاس خط ہے. وہ خط کیا تھا کہ یہ جو صحابی جن کا میں نام لے رہی ہوں، حارث ابن ابی بلتا، انہوں نے وہ خط قریشیوں کو لکھ دیا تھا کہ اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ یہ پلاننگ کر رہے ہیں. اچھا، اب جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا چلا اور وہ صحابی جو تھے وہ پکڑ کے، تو حضرت علی تھے اور حضرت عباس تھے جو ان کو بھیجا تھا ان کے پیچھے. اب جب وہ پکڑ کے لے کے آ گئے تو حضرت عمر نے کو سخت غصہ چڑھ رہا تھا. انہوں نے کہا یا رسول اللہ مجھے آپ اجازت دیجئے میں اس کو قتل کر دوں، یعنی ان صحابی کو جنہوں نے بدر میں حصہ لیا تھا، مگر انہوں نے چونکہ یہ خط لکھ لیا تھا قریش کو، انہوں نے کہا حضرت عمر نے کہ میں ان کو ختم کر دوں. مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو روکا اور حضرت جو حاتب تھے ان کو بلایا کہ تم نے یہ کیوں کیا. وہ جو صحابی تھے حضرت حاتب، انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں نہ تو کفر کو پسند کرتا ہوں، نہ اسلام کو چھوڑنے کا میرا کوئی ارادہ ہے، مگر آپ سب لوگ جو ہیں آپ کی عزت ہے، آپ پروٹیکشن ہے، مطلب رسول اللہ قریش کے ہیں، کوئی اور کسی اور کا لنک بھی قریش سے ہے، یعنی آپ کی فیملیز اسٹرانگ ہیں، میں کچھ بھی نہیں ہوں، اور میری فیملی اور میری جو بلانگ، میری چیزیں جو ہیں وہ ابھی تک مکہ میں ہیں، اور مجھے پتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو کیا کہتے ہیں بچا لے گا. لیکن میں نے یہ خط اس لیے دیا تھا اس امید پہ کہ اگر قریشیوں کو میں تھوڑی سی انفارمیشن دے دوں گا تو وہ میری فیملی کو چھوڑ دیں گے، ورنہ ایسا نہ ہو کہ چونکہ آپ چڑھائی کریں گے تو وہ میری فیملی چونکہ مسلمان ہے وہ ادھر ہی موجود ہے تو وہ ان کو تکلیف نہ دے دیں. صرف اس ریزن کی وجہ سے میں نے جو ہے ان کو یہ خط لکھ کے میں بھیج رہا تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ حاتب جو ہے سچ بتا رہا ہے. مگر پھر حضرت عمر نے کہا کہ رسول اللہ مجھے اجازت دیں کہ میں اس کا سر تن سے جدا کر دوں، میں اس کو قتل کر دوں، میں اس کو ختم کر دوں، کیونکہ یہ جو بھی کچھ تھا یہ تھی تو غلط بات نا. مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کیا کہا یا عمر تمہیں کیا پتا کہ اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ بدر کے جو لوگ تھے، جو بدری لوگ تھے، ان کو کس طرح دیکھتا ہے، اور اس نے ان کو کیا کہا ہے کہ تم لوگ کرو جو تم کچھ کرنا، جو بھی کچھ تم کرنا چاہتے ہو تم لوگ پہلے ہی بخشے گئے ہو. یعنی کہنے کا مطلب یہ کہ سٹیٹس کس طرح دکھایا گیا کہ اب وہ بدر والے کچھ بھی کر لیں ان کے اگلے پچھلے سب گناہ معاف کیے گئے. اب یہ مطلب نہیں کہ اب صحابہ کرام جو ہے وہ غلط چیزیں کرنے لگے ہیں، اور یہ مطلب کہنے کا مطلب یہ بتانے کا کہ یہ سٹیٹس تھا بدر کے وہ لوگ جنہوں نے بدر میں حصہ لیا تھا کہ ان کے اگلے پچھلے گناہ معاف کر دیے گئے تھے، اور یہ جو غلطی کی گئی رسول اللہ نے ان کو بھی معاف کر دیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کا درجہ بدر والوں کا یہ رکھا ہوا ہے. آپ دیکھو نا کہ یہ جو کس وجہ سے ان کا سٹیٹس یہ ہوا کہ جس وقت یہ بدر کی جو جنگ ہے مطلب یہ مسلمانوں کے پاس تھا بھی کچھ نہیں، مسلمان تھے بھی بہت کم. اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کو بلایا ہے اس نے لبیک کہا، اس نے ہاں کہی اور وہ چل پڑا. تو اس وجہ سے یہ جو ہے جو بدر میں جن لوگوں نے حصہ لیا ان کا یہ ایویں ہی نہیں ہے، مطلب ایویں سٹیٹس نہیں ان کو مل گیا. ٹھیک، تو یہ چیز بھی دماغ میں رکھنی ہے ہم نے کہ بدر کے جو صحابہ کرام تھے ان کو کس وجہ سے یہ اتنا سٹیٹس جو ہے وہ ملا ہے. اچھا جی، اب جو آفٹر افیکٹس کہہ لیں یا جو اس کے بعد بدر کے بعد کیا ہوا، 3 چیزیں بیسیکلی جو امپورٹنٹ چیزیں وہ یہ ہوئی تھیں کہ مسلم جو تھے اب قریشیوں کو جو مکہ میں تھے ان کو، اور جو مدینہ کے یہود کہہ لیں اور جو مشرک تھے ان کو یہ پتہ چل گیا کہ مسلمان جو ہے نا اب ایک یہ پاور ہے ان کے اندر، یہ ایویں نہیں ہے کہ ایک چھوٹا سا گروپ ہے اور اس کو ہم جو کچھ کرنا چاہیں گے وہ ہم کر دیں گے اور مطلب کچھ بول بھی نہیں سکیں گے. اب ان کی ایک اپنی پوزیشن بن گئی تھی مدینہ کے اندر. یہ بیٹل آف بدر، یعنی بدر کے بعد یہ ایک سب سے بڑی چیز یہ ہوئی.
سیکنڈ چیز کیا ہوئی کہ وہی بات کہ جس طرح اتنے سارے بڑے بڑے لیڈر قریش کے مارے گئے، ان کے لیے یہ بہت بڑا ایک دھچکا تھا، جس کو کہتے ہیں نا کہ لائک انہیں تو یقین، ابو لہب کے بارے میں آتا ہے کہ اس کو جب یہ بتایا گیا کہ وہاں پر وہ جب مکہ واپس گیا اور یہ انفارمیشن ملی کہ جی یہ تو اتنے لوگ مارے گئے، مسلمان تو جیت گئے، اس کو تو یقین نہیں آیا. وہ پہنچا حضرت عباس کے گھر. حضرت عباس کا بھی وہاں نہیں تھے، لیکن ان کی بیوی اور ان کا نوکر وغیرہ وہاں تھے. ان سے پوچھا کہ بھئی کیا معاملہ ہے؟ انہوں نے کہا کہ اس طرح مسلمان جو جیت گئے ہیں اور یہ بھی قتل کیا گیا، یہ بھی قتل، سب کی لسٹ پوری بتائی گئی جو قریش کے لوگ مارے گئے تھے. اور کہتے ہیں کہ اس کے بعد ابو لہب جو تھا وہ لائک ہوتا ہے نا کہ ڈپریشن میں چلے جانا، اور بالکل ہی اس کے کچھ عرصے کے بعد اس کی ڈیتھ بھی ہو گئی. ٹھیک ہے، تو یہ مطلب یہ ایک بہت بڑا دھچکا تھا قریشیوں کے لیے. اور تیسری چیز کیا ہوئی تھی کہ اس جنگ کے بعد کلیئر ہو گیا تھا، دو طرح کے گروپس بہت کلیئر ہو گئے تھے کہ جو مسلمانوں کے خلاف ہی کام کر رہے ہیں. ایک تو منافق تھے اور ایک یہود تھے. جو یہودی، اگر آپ کو یاد ہو شروع میں ہم نے پڑھا تھا کہ 3 قبیلے تھے یہود کے، جن میں سے 2 مدینے کے اندر اور ایک مدینے کے ایک مدینے کے اندر 2 مدینے کے باہر جو وہ قبیلے تھے، جیسے بنو نذیر، بنو قینقاع اور بنو قریظہ. یہ جو قبیلے تھے یہ ان سے پوری ایک ٹریٹی، ایک پورا کانٹریکٹ کیا گیا تھا کہ یہ مسلمانوں کا ساتھ دیں گے اگینسٹ ایکسٹرنل فورسز. اور پھر انہوں نے ان کا نظر آ گیا کہ یہ لوگ تو ساتھ دے نہیں رہے ہیں، اور ان کا بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چل گیا. پھر منافق، یہ جو کیٹیگری تھی یہ مکہ میں نہیں تھی. پہلے بھی میں بات ذکر کر چکی ہوں، مکہ میں یا تو مسلمان تھے یا مشرک تھے، منافق نہیں تھے. مدینہ میں یہ کیٹیگری بنی کہ اب جب ان کو سمجھ آئی، یہ یہودیوں کو اسپیشلی، کہ مسلمان تو ان میں تو طاقت ہے، یہ تو اتنے سے تھے تب بھی انہوں نے قریشیوں کو ہرا دیا، تو اب ان کے ساتھ تو ہمیں بنا کے رکھنی پڑے گی. تو بہت سارے ایسے یہودی تھے جنہوں نے اسلام قبول کر لیا. بظاہر میں ایک بڑا جو نام ہو عبداللہ بن ابی بن سلول، جو کہ لیڈر تھا منافقوں کا، اس کو یہ ٹائٹل ملا تھا لیٹر آن کہ ہی واز اے لیڈر آف منافق، جو ہپوکریٹس تھے. تو وہ مسلمانوں کے درمیان یہ بیٹھتے تو مسلمانوں کے ساتھ، مسلمانوں کے پیچھے ہوتے تو مسلمانوں کے اگینسٹ. تو بیسیکلی یہ 3 چیزیں آپ کہہ لو کہ جو بدر کی جنگ کے بعد یہ 3 چیزوں میں کیا ہوا. ایک تو مسلمان سٹرونگ ہو گئے، قریش کو پتہ چل گیا کہ مسلمانوں کے اندر طاقت ہے. اور تیسری چیز یہ کہ جو یہ گروپ تھے اب کلیئر ہو گیا اب کہ جو یہودی ہیں وہ مسلمانوں کے ساتھ نہیں ہیں، اور جو منافق ہیں ان کی بھی کچھ جو ہے وہ پہچان جو ہے آپ کہہ لو کہ وہ مطلب ہو گئی. اچھا، اسی کے بعد بدر کے فوراً بعد ایک اور جو آپ کہہ لو کہ واقعہ، جو امپورٹنٹ واقعہ ہوا، وہ یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کا پلان بنایا گیا. ٹھیک، اب وہ پلان کیا تھا کہ 2 لوگ، ایک تو اس میں سے صفوان ابن امیہ، جو کہ امیہ بن خلف، آپ کو اگر نام یاد ہو، امیہ بن خلف سخت اگینسٹ اسلام کے اور مسلمانوں کے. وہ جو امیہ بن خلف کے جو کا باپ اور اس کا بھائی، وہ بدر میں ان کی ڈیتھ ہوئی تھی. ٹھیک، وہ بیٹھا ہوا تھا جو صفوان، یعنی امیہ بن خلف اور اس کے بھائی کی، دونوں کی جو آئی تھنک اس کا نام تھا شمون تھا یا شعیب، I forgot the name، جو بھائی کا نام تھا. لیکن صفوان ابن امیہ کا باپ اور اس کا بھائی دونوں کی بدر میں ڈیتھ ہوئی تھی. ٹھیک، یہ بیٹھا ہوا تھا، اپنے کزن ہے عمیر ابن وہاب، ان کے ساتھ. اچھا، ابھی بیٹھ کے بات کر رہے کہ کیا کچھ ہو گیا اور کس طرح ہو گیا، اور یہ مطلب یعنی بہت ہی مطلب ایک غم کی وہ چل رہی تھی نا کہ جی قریشیوں کے ساتھ ہو کیا گیا ہے. تو اس نے کہنا شروع کر دیا جو صفوان تھا کہ یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نعوذ باللہ، ان کے بارے میں مختلف باتیں کہ اس نے ہمارے خاندانوں کو توڑوا دیا، ہمارے ساتھ یہ زیادتی ہو گئی، یہ زیادتی ہوگی. تو عمیر جو تھا اس نے کہا کہ واللہ اگر میرے پاس یہ نہ ہوتا نا، کہ میرے پاس مطلب پیسوں کی کمی نہ ہوتی یا میری فیملی کا مسئلہ نہ ہوتا مجھے، تو میں خود جاتا مدینہ اور میں جا کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ختم خود کرتا جا کے، کیونکہ اس نے میری فیملی ختم کر دی. اور میرا جو بیٹا ہے اس وقت، مطلب اس کا جو بیٹا تھا وہ ابھی قیدی تھا مدینہ میں. ابھی بات ہو رہی تھی، تو صفوان بن امیہ جو ہے، جو امیہ بن خلف کا بیٹا، اس نے کہا کہ اگر تم واقعی سچ کہہ رہے ہو تو میں تم سے وعدہ کرتا ہوں میں تمہارے فیملی کا خیال رکھ لوں گا، میں سارا کچھ جو تم نے کسی کا قرضہ دینا ہے وہ میں پورا کر لوں گا، سب کچھ. تم بس جو کام کہہ رہے ہو نا، یہ کام تم کر لو. تو ان دونوں کے درمیان یہ ایک معاہدہ ہو گیا، اور وہی عمیر نے کہا کہ میں یہ کر دوں گا جا کے، مگر کسی کو بھی بتانا نہیں ہے، کسی کو بھی پتہ نہیں چلنا چاہیے. تو ایون اس نے اپنے فیملی کو بھی نہیں بتایا. اسی وقت گھر گیا، گھر سے اس نے اپنی تلوار اٹھائی، اس کو اس میں نا ایک یہ بھی طریقہ ہوتا تھا نا، پہلے اس کو زہر میں بھگو دیا بالکل،
کہ تاکہ جب کسی کو تلوار کا وار لگتا ہے اور اس میں زہر میں وہ ڈوبی ہوئی ہوتی ہے وہ تلوار، تو وہ پوائزن جو ہے پھر انسان کو ریکور نہیں کرنے دیتا، وہ زہر باڈی میں اتر جاتا ہے. تو اس نے وہ زہر میں ڈبوئی اور مکہ نکل گیا، مکہ سے نکل گیا بغیر کسی کو بتائے ہوئے کہ وہ کہاں جا رہے ہیں. اب آپ سوچو ذرا کہ کس یعنی نفرت کا اندازہ لگا لیں کہ نفرت کیا ہوگی کہ 2 ہفتے کا راستہ ہے، اکیلے گیا ہے 2 ہفتے کا راستہ اور وہ مدینہ پہنچتا ہے. پھر اس نے اپنے آپ کو نا وہ جس طرح وہاں پر اس طرح ہوتا تھا کہ جب صحرا میں کوئی سفر کرتا تھا تو مٹی و دھول سے بچنے کے لیے وہ اپنے جو سر کا جو ان کا وہ پگڑی سی ہوتی تھی اس کا کچھ حصہ منہ پہ بھی باندھ لیتے تھے تاکہ مٹی سانس میں نہ جائے. تو اس نے اپنے آپ کو ذرا چھپانا بھی تھا تو اس نے کور کر لیا، کیونکہ لوگ یہ سب پہچانتے تو تھے اس کو، کیونکہ مکہ میں ہی سے نکل کے مہاجرین آئے ہیں نا. اچھا جناب، اس نے اپنی گردن پہ لٹکائی ہوئی اپنی جو تلوار تھی اور وہاں پر آیا تو مسجد تک پہنچ گیا، مسجد نبوی. حضرت عمر نے اس کو پھر بھی پہچان لیا اس کی آنکھوں سے. اس نے کہا کہ یہ تو اللہ کا دشمن، یہ مطلب یہ یہاں پر کیا آئے، یہ اگر آئے تو اس نے ضرور کسی غلط کام سے آیا یہ. اب اس نے وہ حضرت عمر جو تھے فوراً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا، ان کو کہا کہ عمیر ابن وہاب جو ہے وہ یہاں آیا ہوا ہے اور خیال یہی کہ وہ آپ کے لیے آپ کو ڈھونڈ رہے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس کو لے آؤ میرے پاس. حضرت عمر جو تھے وہ انہوں نے اپنی خود تلوار بھی اپنے ہاتھ میں رکھی اور گئے اس کے پاس اور اس سے کہا کہ مسجد مطلب چلو تمہیں بلا رہے ہیں. اس کے بعد جناب کیا کہتے ہیں، جب ابھی وہ ادھر پہنچا نہیں تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اپنی صحابہ کرام بیٹھے ہوئے تھے کہ اس کے ہر مطلب اس کے ایکشن اس پہ نظر رکھنا، کیونکہ یہ بہت ہی ایسا بندہ ہے جس کو ٹرسٹ نہیں کیا جا سکتا. اچھا اب جناب دونوں وہ آ گئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے اسی طرح ملے جس طرح وہ مطلب ملنے کا طریقہ. اس نے کہا کہ ان ام صباح یعنی گڈ مارننگ کیا، جس طرح نا گڈ مارننگ صباح الخیر کہہ دیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس سے بھی بہتر ایک وہ دیا ہے جسے کہتے ہیں نا کہ مخاطب کرنے کے لیے، تو سلام کیا انہوں نے. تو اس نے جو میں نے کہا کہ یہ میرے لیے تو یہ نئی بات ہے، ٹھیک ہے. اب اس نے کہہ کے بات ختم. انہوں نے کہا کہ اچھا تم یہ آئے کیوں ہو؟ اس نے کہا کہ میں اس لیے آیا ہوں کہ میرا بیٹا جو آپ نے قیدی بنایا ہے میں ذرا اس کے بارے میں بات کر سکوں، اس کے فدیہ کے بارے میں بات کر سکوں اور اس کو تاکہ میں اپنے ساتھ لے جا سکوں، اور میں یہ بھی دیکھنا چاہ رہا تھا کہ اس کے ساتھ آپ کا سلوک کیا. اب ہمیں تو پتہ ہے کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے، پلان تو وہ یہ کر کے آیا ہے کہ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنا ہے، نعوذ باللہ. اچھا تو کیا کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اچھا کہ یہ تھا نا تم یہ تلوار کیوں تمہارے گردن سے لٹک رہی ہے؟ اس نے کہا کہ یہ تلوار، اس تلوار نے ہمیں کون سا فائدہ دے دیا بدر میں، تو یہ تو ویسے ہی میرے پاس ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم سچ بتاؤ. اس نے کہا میں سچ بتا رہا ہوں آپ کو کہ میں اس لیے آیا ہوں. اس پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں میں بتاتا ہوں، تم اس لیے آئے ہو کہ تم اور صفوان بیٹھے ہوئے تھے کعبے کے پاس اور تم نے ذکر کیا کہ بدر میں کس طرح تم کو نقصان ہوا ہے، اور تم نے یہ کہا کہ اگر تمہارا قرضہ نہ ہوتا تم پہ اور تمہاری فیملی نہ ہوتی تو تم جا کے محمد کو قتل کر دیتے. سو صفوان نے تم سے کہا کہ وہ تمہارے قرضے کا اور تمہاری فیملی کا خیال رکھے گا، تو اس لیے تم آئے ہو یہاں پر مجھے قتل کرنے. مگر اللہ تعالیٰ نے مجھے تمہارا مطلب اللہ تعالیٰ میرے اور تمہارے درمیان آ گیا، اس نے مجھے بتا دیا تمہارے پلان کے بارے میں. اب جب یہ اس نے سنا اس نے کہا کہ یہ تو پاسبل ہی نہیں ہے. اب آپ دیکھو کوئی سوشل میڈیا تو تھا نہیں نہ کچھ اور، اب وہ ایک ڈفرینٹ پلیٹ فارم سے جس میں کسی نے میسج جو انٹرنیٹ کے وہ ای میل کے ذریعے کسی طرح پہنچا دیا. اس نے کہا کہ یہ تو پاسبل ہی نہیں ہے، یہ تو میرے اور صفوان کے درمیان بات ہوئی ہے کہ رسول اللہ کو کیسے پتا ہو سکتا ہے؟ یعنی اس نے اپنی بیوی تک کو نہیں بتایا تھا تو یہ ان کو کیسے پتا چل سکتا ہے؟ اسی وقت اس نے کہا کہ میں شہادت دیتا ہوں، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں. یعنی وہ مسلمان ہو گیا اسی وقت. یہ وہ شخص جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے لیے اتنی دور سے چل کے آیا اور جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ایسا بندہ جس کو ٹرسٹ نہیں کیا جا سکتا، وہ اس رویے کی وجہ سے اور اللہ تعالیٰ کی اس مدد کی وجہ سے وہ مسلمان ہو گیا. اور اس کے بعد بیسیکلی یہ تھا کہ ہوتا ہے نا کہ کچھ لوگوں کے دل ویسے نرم ہوتے ہیں لیکن وہ ایک ضد کی وجہ سے وہ بات کر رہے ہوتے ہیں یا دین کے اگینسٹ چل رہے ہوتے ہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ نے ان کا بھی، اگر آپ کو یاد ہو حضرت عمر کس طرح مسلمان، وہ بھی تو نکلے اسی لیے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیں گے. راستے میں اپنی بہن اور بہنوئی سے ان کی ملاقات ہو گئی اور وہ قرآن انہوں نے سن لیا اور وہ اسی وقت جا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے وہ مسلمان ہو گئے تھے. تو اس کے بعد پھر جب یہ عمیر یہ مسلمان ہو گئے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ مجھے اب اجازت دیں کہ میں واپس مکہ جاؤں اور میں دین کی طرف بلاؤں لوگوں کو. پہلے تو میں اس کے اگینسٹ کام کر رہا تھا، اب مجھے آپ کی اجازت چاہیے کہ آپ مجھے اجازت دیں کہ میں لوگوں کو اس دین کی طرف بلاؤں.
اور کیا کہتے ہیں اس کے بعد کچھ عرصے کے لیے وہ مدینہ میں ہی رکے حضرت عمیر جو تھے، اور اس تاکہ دین کو سیکھ سکیں، اور اس کے بعد پھر واپس گئے اور پھر وہاں جا کے دین کی مطلب لوگوں کو دین کی تعلیم دینی شروع کر دی. اور وہ کیا کہتے ہیں جو ابھی واپس یہ گئے تو اس خبر جو تھی وہ پہنچ گئی تھی کہ یہ مسلمان ہو گئے. ان کا نام تو بڑا ہی تھا، مطلب یہ لوگ جانتے ہی تھے. تو جو صفوان جو وہاں رہ گئے تھے مکہ میں، جس نے کہا تھا کہ میں تمہاری فیملی کا خیال رکھ لوں گا، اس نے نہ کہا کہ میں تو اس کی شکل ہی بالکل نہیں دیکھوں گا، میں بات ہی نہیں کروں گا. جب 8ویں سال ہجرت کے جب مکہ فتح ہو رہا تھا، اور وہ کہتے یہ ہیں کہ جو حضرت عمیر جو ہیں وہ شاید جب مکہ فتح ہو رہا تھا اس کے آس پاس یہ ہجرت کر کے مدینہ آ گئے تھے. لیکن بہرحال جب مکہ فتح ہوا اس وقت تک بھی صفوان جو ہے جو مکہ میں رہ کے جس نے وعدہ کیا تھا کہ میں حضرت عمیر کی فیملی کے لک آفٹر کروں گا، وہ اس وقت تک تو مشرک تھا. لیکن اس وقت جب یہ گئے تو اس وقت جا کے پھر جو حضرت عمیر جو تھے انہوں نے جا کے حضرت عثمان سے ملاقات کی اور کہا کہ جی مطلب تمہیں پروٹیکشن ہے، بالکل تمہارے ساتھ کچھ نہیں کیا جائے گا. اور اس کے بعد پھر یہ بیسیکلی جا کے بعد میں مسلمان ہو گئے تھے، تو وہ بھی مسلمان ہو گئے. مقصد یہ ہے آپ یہیں پر ہم اس کو اینڈ کریں گے انشاءاللہ. اگر ہم یاد دماغ میں ایک یہ چیز اپنے رکھ لیں کہ جب میں اور آپ کسی کو ہم دیکھتے ہیں، جیسے فار ایگزامپل یہ بھی ہو سکتا ہے کسی کی فزیکل اپیرنس دیکھ کے یا کسی کی باتوں کو دیکھ کے، میں اپنے آپ کو انکلوڈ کر کے اس کے اندر بات کر رہی ہوں کہ کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ ہم ایک اپنا اوپینین رکھ لیتے ہیں کہ یہ شخص جو ہے زیادہ مسلمان نہیں ہے، یا یہ کیسی حرکتیں کر رہا ہے، کیا کر رہا ہے. وی نیور نو کس کا دماغ پلٹ جائے. یہ لوگ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کے اس میں تھے کہ پلاننگ کر رہے تھے کہ قتل کر دیں، وہ مسلمان ہو گئے. سو دل بدلنا اللہ کے ہاتھ میں. میرا اور آپ کا کام کیا ہے کہ ہم اپنا دعویٰ جو ہے نا وہ جاری رکھیں، میننگ چاہے وہ ہمارے لفظ ہیں چاہے ہمارے ایکشن ہیں، ہم لوگوں کو اچھائی کی طرف بلاتے رہیں اور کسی بھی انسان پہ ججمنٹ پاس نہ کریں. ٹھیک ہے، یہ چیز مجھے اور آپ کو اپنے دماغ میں بٹھانی ہے. اور یہ مقصد بھی یہی ہوتا ہے سیرہ کو پڑھنے کا کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے جو طور طریقے تھے ان سے ہم سیکھیں. ٹھیک ہے، بیسیکلی یہ ہمارا مین پرپس ہے سیرہ کو پڑھنے کا. ٹھیک، انشاءاللہ تعالی سیرہ کو ہم ادھر ہی اینڈ کرتے ہیں. کوئی کامنٹ یا کوئی کوشچن کسی کا ہے تو پلیز گو اہیڈ، جب تک میں اسکرین وغیرہ دوسری شیئر کرتی ہوں. آج پتہ نہیں ہماری باقی قوم چلی کدھر گئی. جو ہے گرامر میں مجھے ہوتا ہے تھوڑا سا کہ مس نہ ہو، لیکن اب کیا کر سکتے ہیں، جو موجود ہیں ان کے ساتھ تو ذاتی نہیں کی جا سکتی. انشاءاللہ تعالی ہم تو جو آج کے لیے میں نے چھوٹی موٹی 2-3 چیزیں وہ کی تھی، انشاءاللہ تعالی آئی ہوپ کہ گرامر کو تھوڑا بہت دیکھنے کا موقع آپ کو ضرور پھر بھی ملا ہوگا. جو بریک کی 2 ہفتے 3 ہفتے کے آئیں گے تو اس میں آپ نے ریویو ضرور کیا ہوگا. یہ کوئکلی میں چاہ رہی تھی کہ یہ بھی ذرا ایک دیکھ لیں کہ اب ہم فعل بھی ہم نے پڑھ لیا ہے کچھ، اور اسم کا بھی ہم نے دیکھ لیا کر لیا. اب آگے انشاءاللہ کیونکہ ارادہ میرا یہی ہے کہ ہم اب جو فعل کی جو فیملی ہیں، جو فیملیز ہیں، ان کو ہم نے کرنا ہے انشاءاللہ تعالی. تو تھوڑے سے کچھ چیزیں بیسیکلی یہ آپ کہہ لو کچھ پوائنٹس ہیں جو ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ یہ اسم ہے یا فعل ہے. ٹھیک ہے، اب اسم کا کیا ہے؟ ان اسم کین ٹیک تنوین اور ال اور تا مربوطہ. ایک آپ کو اسم ایسا لکھا ہوا نظر آ رہا ہے جس پہ تنوین لگی ہوئی ہے یا الف لام لگا ہوا ہے یا اینڈ میں تا مربوطہ ہے، تو وہ اسم ہوگا، وہ فعل نہیں ہو سکتا.
فعل پہ ال نہیں آتا, فعل پہ تنوین نہیں آتی, فعل پہ تا مربوطہ نہیں آتا. تو اگر آپ یہ تین چیزیں دیکھ رہے ہو تو وہ اسم ہی ہے. پھر دوسری چیز کیا ہے کہ an اسم rarely ends in a سکون. ایکسیپشنز ہوں گے لیکن موسٹ آف دا ٹائم ایک اسم کے اینڈ میں مطلب آخری اس پہ سکون نہیں ہوتا. ٹھیک ہے, بہت بہت ریئر ہے, اس کے جب وہ کبھی سچویشن آئے گی تو اس وقت کر لیں گے, لیکن میجورٹی آف دا ٹائم سکون نہیں آئے گا ایک اسم کے اوپر. تو اگر آپ کو سکون کے ساتھ کوئی ورڈ اینڈ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے, موسٹ پروبیبلی وہ فیل ہے, کیونکہ فیل کی کچھ فارمز ہیں جو سکون پہ اینڈ ہوتی ہیں. ٹھیک ہے, کچھ ایسی سچویشنز ہوتی ہیں جن پہ سکون آ جاتا ہے ایک فیل کے اینڈ آخری والے حرف پہ. If it ends in ina or una and the first letter is something other than ta or ya, it is an ism. اس کو دوبارہ ریپیٹ کرتے ہیں کہ اگر اینڈ تو ہو رہا ہے جناب آپ کا اس ورڈ کا اونا اور اینا پہ, اور شروع میں تا یا نہیں ہے, تا یا نہیں ہے, تو یہ اسم ہے. کیونکہ تا اور یا سے کیا مطلب ہے, کیونکہ جیسے فار ایگزامپل تنفقونا, تنفقونا, اس کو بلکہ میں لکھتی ہوں, let me just write it. تنفقونا, تو اب تنفقونا بھی دیکھیں تا سے شروع ہو رہا ہے. یہ تا اور اونا یہ مل کے ہمیں بتاتے ہیں کہ فعل مضارع میں یہ سیکنڈ پرسن کی بات ہو رہی ہے. ٹھیک ہے, تنفقونا تم سب نے, یعنی تم سب ہپوکریٹس, یا مطلب یہ بیسیکلی تا بگننگ اینڈ اونا اینڈنگ. ٹھیک, اگر تو یہ ہے پھر تو نہیں, لیکن لیٹس سے کہ آپ کے پاس میں ایگزامپل میرے دماغ میں ایک آ جائے, ایک سیکنڈ, جیسے فار ایگزامپل تو مسلمان کی لے لیتے ہیں, میں تو بتانا اسی کے دیکھ لیتے ہیں. مطلب یہ ہے, یہ بگننگ جو ہے تا یا سے نہیں ہو رہی, تو آپ نے دونوں چیزیں دیکھنی. اگر اونا ہے یا اینا ہے اور شروع میں تا یا کے علاوہ کچھ ہے تو وہ بھی اسم ہے. ٹھیک ہے, تا یا کے علاوہ ہونا ضروری ہے, وہ اسم آپ کا ہے. ٹھیک ہے, یہ چیز بس بیسیکلی وہ یہ بتا رہے ہیں. If it ends in una ina and the first letter is a ta or a ya, it is a fail. ٹھیک ہے, یہ چیز میں نے بھی کلیئر کر دی. اگر تو اونا اینا میں اینڈ ہو رہا ہے وہ ورڈ اور شروع میں تا یا آ رہا ہے تو وہ فیل ہے. تا یا نہیں اگر آ رہا تو وہ اسم ہے. If comes after حرف of jar اور حرف of نصب اور a special مضاف, it is an اسم. ظاہری بات ہے کہ جو حرف of jar ہیں, باتا, کاف, لام, واو وغیرہ, یا حرف of نصب جو ہے انا, انا کا انا, یہ اسم سے ریلیٹڈ ہیں, ان کا اثر اسم کے اوپر ہوتا ہے. تو اگر آپ کو کوئی حرف of جر نظر آ گیا یا آپ کو کوئی حرف of نصب نظر آ گیا تو اس کے بعد آنے والا اسم ہی ہوگا, فیل نہیں ہوگا. ٹھیک ہے, یہ چیز دماغ میں. اور اسپیشل مضاف کون سے ہیں, بینا, قبلا یا حولا, جو ہم نے پڑھے تھے کہ وہ جو ایک چارٹ ہے جس کے اندر اسپیشل مضاف ہے. ظاہری بات ہے کہ وہ اسپیشل مضاف آئے گا تو مضاف الیہ تو ایک اسم ہی ہو سکتا ہے. تو اس لیے یہ سچویشن میں بھی ہمیں پتہ ہے کہ یہ اسم ہے. If it comes after حروف ناصبہ المضارع اور حروف جازمہ یا قد یا سوفا, it is a fail. یہ ہم نے جو پڑھے تھے, جو فعل مضارع کے ساتھ ہم نے پڑھا تھا نا کہ جو حروف جازمہ ان کو نام ہم نے لائٹ اور لائٹسٹ کیا تھا. اب مجھے بتا دیجئے کہ اگر آپ نے نہیں کیا, کیونکہ میں 2 کلاسز لیتی ہوں, I don't know کہ ہم نے بھی کیا تھا کہ نہیں. میرے خیال میں ہم نے کر لیا تھا کہ وہ ان, لن, لکئی, حتی, اذا, یہ والے کیے تھے نا ورڈز ہم نے. جی کیا تھا. ٹھیک ہے نا, تو وہ ورڈز اگر آئے ہوئے ہیں تو ہمیں پتا ہے کہ وہ تو فعل مضارع کے ساتھ ریلیٹڈ ہے. تو اس لیے ہمیں پتا ہوگا کہ ان ورڈز کے ساتھ ان, لن, لکئی کے بعد اگر کوئی ورڈ آ رہا ہے اور میں پہچانوں کس طرح کے یہ فعل ہے یا اسم, تو مجھے پتہ ہونا چاہیے کہ یہ فعل ہوگا, بیکاز ان, لن, لکئی یہ ہیں ہی وہ حروف جو فعل سے پہلے آتے ہیں. اور پھر ساتھ میں انہوں نے اس میں ایڈ کر دیا قد, اور ایک انہوں نے ایڈ کر دیا سوفا. اس کو میں ہائی لائٹ کر دیتی ہوں. آپ نے قد جاء, قد جاء آپ نے اکثر قرآن میں دیکھا ہوگا, تو جاء از اے فعل, یہ قد آئے ہوئے. سوفا, سوف تعلمون, ثم سوف تعلمون, سوفا کے بعد بھی جو ورڈ آ رہا ہے وہ ہمیں پتہ ہے کہ وہ فعل ہوگا.
ٹھیک ہے. تو یہ کچھ پوائنٹس جو ہیں اگر ان کو ہم دماغ میں رکھ لیں, کیونکہ کبھی کبھی یہ ہوتا ہے نا کہ میننگ ابھی نہیں ہمیں اتنا یاد اور سب کچھ, تو پھر کوئی ورڈ دیکھ کے اگر پہچاننا ہوگا تو اس سے ہمیں پتہ چل جائے گا. یہ کم از کم کچھ پوائنٹس تو ہیں. تو تنوین وغیرہ تو بہت ہی ایزی ہے, تنوین, تا مربوطہ اور الف لام تو ڈائریکٹلی آپ کو بتا دیتے ہیں کہ یہ اسم ہے. سکون اگر آیا ہوا ہے تو آپ کو 99.9% چانس یہ کہ یہ اسم نہیں ہے. پھر اگین وہی کہ اگر یا اور تا بگننگ ہے اور اونا یا اینا اینڈنگ ہے تو یہ فعل ہے. اور اسی طرح کہ اگر حرف آف نصب اور حرف آف جر کے بعد کوئی ورڈ آ رہا ہے وہ اسم ہے. اور اگر کوئی حروف ناصبہ یا لائٹ حرف اور لائٹسٹ حرف کے بعد کچھ آ رہا ہے, یا سوفا اور قد کے بعد کوئی ورڈ آ رہا ہے, تو وہ آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ فعل ہے. کوئی کوشچن؟ سوری, یہ حرف جازمہ کیا ہے؟ سوری, جو بیسیکلی یہ ہے کہ یہ وہ حرف ہیں جو اپنے بعد میں آنے والے فعل کو اس میں آخر میں سکون دے دیتے ہیں. میں دیکھتی ہوں اوپر اگر مجھے مل جائے پیج نمبر, میں آپ کو دوبارہ سے اس کو جزاک اللہ خیر. وہی آ کے لیٹ می جسٹ اس کا بھی پورا وہ چارٹ ہے. یہ تو یہ والے جو ہیں یہ حروف جازمہ ہیں. یعنی کہ حروف جازمہ مین کہ یہ آپ کہہ لیں کہ لائٹسٹ کر دیتے ہیں, میننگ کہ سکون دے دیتے ہیں بعد میں. ان لم لما فل ولی, یہ والے حروف جازمہ کہلاتے ہیں. اور یہ ان کا ایگزامپل, فار ایگزامپل انہوں نے یہاں پر میرے خیال میں اس میں ایک سیکنڈ نیچے چلتے ہیں ایگزامپل کے لیے, جیسے یہ والا. ٹھیک ہے, اب حروف جازمہ کیا کرتے ہیں, اگر تو دمہ پہ کوئی ورڈ اینڈ ہو رہا ہے, جیسے فار ایگزامپل ینسرو تھا, ینسرو یہ میں نے شاید لکھا, ہاں یہ ینسرو تھا. ٹھیک, تو جو دمہ جو ہے وہ سکون میں بدل جائے گا. اور اگر نون پہ اینڈ ہو رہا ہے تو نون ختم ہو جائے گا. ٹھیک ہے, یہ بیسیکلی آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر یہ ینسرونا ہونا تھا, مگر اگر اس سے پہلے جو کوئی حروف جازمہ آ گیا جو اس کو لائٹسٹ بنانا ہوتا ہے تو نون ہٹ جاتا ہے. یہاں پر سکون, بیسیکلی جزم کہتے ہیں نا, جزم آپ کو پتا ہے کہ جزم کہتے ہیں سکون یا جزم. حروف جازمہ کا مطلب یہ کہ وہ جزم دے دیتے ہیں, سکون دے دیتے ہیں آخری حرف کو. اسی طرح جو حروف ناصبہ ہیں وہ لائٹ حرف بھی کہلاتے ہیں. ان کے بعد آنے والا جو فعل ہے اس پہ فتحہ آ جاتا ہے. اس کی بھی میں آپ کو ورڈز پہلے نکال دیتی ہوں, پھر اس کے بعد انشاءاللہ. یہ حروف ناصبہ ہیں, ان لن لکئی حتی, یہ یاد کرائے تھے میرے خیال میں. سو لی الگ ہے, کئی الگ ہے, اور یہ مل کے بھی آ سکتا ہے اور الگ الگ بھی آ سکتا ہے. تو یہ اپنے بعد آنے والے ورڈ کو منسوب کر دیتے ہیں. کیسے؟ اب اوریجنل یہاں پر ینسرو تھا, لیکن اب اس کو جب آپ کہیں گے کہ جی آپ کو حروف ناصبہ کوئی آیا ہوگا اس کے شروع میں, تو اس وقت کیسے لکھیں گے؟ ینسورا, آخر میں فتح آ جائے گا انسٹیڈ آف دمہ. دیٹس آل. زیبا کچھ کلیئر ہوا آپ کو اس کا؟ جی 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 صحیح, جزاک اللہ خیر. وہی آگے انشاءاللہ آگے چلتے ہیں. کہاں ریویو بہت ضروری ہے, ہر چیز کا ریویو کرتے رہیں گے تو چیزیں دماغ میں رہیں گی, ورنہ ریویو نہیں کرتے تو پھر چیزیں دماغ سے نکل جائیں گی. اور پھر ہر دفعہ آپ وہ مطلب یہ بہت ضروری ہے, ریویو از ویری امپورٹنٹ. ہر بندہ تھوڑا تھوڑا اپنا ایک آپ ٹائم رکھ لیجئے کہ ایوری ڈے تھوڑا تھوڑا میں ضرور دیکھتی رہوں گی تاکہ میرے دماغ سے چیزیں نکلیں نا. ٹھیک, یہ ہم نے اب کر لیا کہ فعل اور اسم کی پہچان کرنے کے لیے تھوڑا سا اس کا ہم کوئی وہ کر لیتے ہیں, ہینڈ ریز کر دیں تو انشاءاللہ تعالی ہم یہ ایک ڈرل کر لیتے ہیں تاکہ تھوڑا سا کلیئر اور بھی ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی. جی ارم, شفیعین. جی اسم ہے بیکاز اس میں تنوین ہے. تنوین آئی ہے, ٹھیک ہے, یہ اسم ہے بیکاز اس پہ تنوین ہے. گڈ. جی اچھا, میں باقی والی سب سے پوچھ لوں گی. جی فریدہ باجی, نمبر 2 مستبشرون,
मुस्तबशिरूना, आपकी आवाज नहीं आ रही मुझे, एकदम बहुत ही कम आवाज थी, मुझे समझ नहीं आ रही। जी ये अब आ रही है आवाज? जी जी बिल्कुल आ रही है। ये इस्म होगा क्योंकि And- इसमें ना है लेकिन या और ता नहीं है, तो ये जी। इस्म होना चाहिए। बिल्कुल, गुड। सो ऊना और ईना हमने पढ़ा था कि ऊना या ईना एंडिंग में हो, लेकिन शुरू में ता और या ना हो तो फिर वो भी आपका इस्म होगा। तो ये वाला भी हम कर देंगे कि ये हमारा इस्म है। गुड जी। सदफ, अस्साइला, ये भी इस्म है because it starts with al. अल, गुड, ये भी इस्म है क्योंकि ये अल से शुरू हुआ हुआ है। जी, एक सेकंड। हमारा आप बताएंगी क़द अफ़लहा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। रूल्स तो बिल्कुल याद नहीं है, लेकिन वो है फेल है क्योंकि कद अफलाहा मन तज़क्का में वो के ये दैट्स ओके, इसी तरह याद रहे, जैसे वही बात अभी हम देखेंगे ना, आ जाए तो उसके बाद में आने वाला फेल होता है। जिसने फदा फला पाई, मुझे मीनिंग याद था जिसने वो। हाँ चलो जी, वो दैट्स तो गुड। इसके हाँ तो बस वो रूल ये है कि जब कद आ गया तो कद के बाद आने वाला वर्ड जो है वो फेल होता है। ओके आई विल रिमेंबर जी। नेक्स्ट वाला मैं बता दूं। बिल्कुल, आपसे ही पूछने लगी थी मैं, बताइए। इन्नल मुनाफिकीना, तो ये क्योंकि हरफे नसब के साथ आ रहे हैं तो ये इस्म होगा। बिल्कुल बिल्कुल ठीक, क्योंकि इन्ना इज अ हर्फ ऑफ नसब और उसके बाद आने वाला वर्ड जो ज़ाहिरी बात है मंसूब होगा, और ये हर्फ ऑफ नसब सिर्फ इस्म पे ही काम करता है। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक जी। इरम, इंतसरत, जी इसके लास्ट लेटर पे सकून है तो ये फेल है। ये फेल है। गुड जी। फैदाबाजी, बाद ज़करा, ज़करा, बाद ज़करा, तो बेसिकली ज़करा जो है ये क्या है? ये इस्म होगा। और क्यों है? आई थिंक बाद, मैं श्योर नहीं हूँ, स्पेशल मुदाफ है। जी जी, बाद जो है वो स्पेशल मुदाफ है। और फिर वही बात, अगर वो वैसे इन्होंने वर्ड ही पता नहीं याद दिया हुआ, लेकिन अगर आप देखें तो अलिफ लाम भी लगा हुआ है। भी है और वो भी, हाँ दोनों ठीक है ना, तो ये जो है वो इस्म है। जी। सदफ, सयुसीबु, सयुसीबु, अच्छा ये जो है ना इस पे ये मेरे ख्याल में भी, हाँ चलिए ठीक है ना। इस्म होगा, हम्म, इस्म होगा। I'm not sure, I'm kind of confused on this one. मैंने मुझे एक सेकंड में ऊपर जाके देखूं, मैंने उस वक्त आपको बताया है कि नहीं बताया कि बिकॉज वो, हाँ ठीक है, मेरे से मिस हो गया, मैं आपको बताना, मेरे ख्याल था मैंने बताया नहीं तो क्वेश्चन क्यों आ गया। सीन भी अगर आएगा पहले वो भी फेल है, तो दिस इज अ फेल। ठीक है, सयुसीबु, सीन आए या सौफा आए या कद आए तो उसके बाद में आने वाला जो है वो फेल होगा। Okay. ठीक है, युसीबु इज अ फेल। अच्छा, इस पे लिखा नहीं लेकिन चार्ट में। नहीं, जो इसमें ये देखो ना, ये जो मैंने अभी सर्कल किया, ओह अच्छा अच्छा, no भी it's मिस हो गया, सब बताना। ये इसमें सीन अगर आ गया तो ये भी फेल है। जी जी। और कौन रह गया जी? हमारा, आप बताइए। पता नहीं वो आइन जो क्या है हाँ, वो हर्फ ऑफ नसब है। अच्छा, हर्फ ऑफ नसब कुछ थोड़ा बहुत याद है वैसे, और बाकी नहीं सब याद नहीं आ रहे, लेकिन अच्छा, इन्ना, अन्ना, का अन्ना, लाकिन्ना, लाअल्ला, लैता, तो उसमें तो नहीं, हर्फ ऑफ नसब नहीं है ये। ठीक है जी जी, दैट्स ओके। तो ये जो ये आप ये कह लो कि जो अभी ऊपर मैंने दिखाया था, जब ज़ेबा ने पूछा था हरूफ नासिबा और हरूफ जाजिमा, जी ठीक है, तो ये हरूफ नासिबा है। अच्छा ठीक है, अन लन लिकई हत्ता, ओके, वो फेल से पहले होता है। फेल से पहले होता है, तो दैट मींस कि ये जो है ये फेल है। ओके ठीक है,
جی زیبا آپ بتائیے. فی قلوبہم, یہ بھی اسم ہوا نا, جی اور کیوں ہوا؟ یہ سکون آ رہا ہے نا اس پہ. نہیں وہ سکون کون سا والا سکون؟ آپ اگر اس کی بات کر رہی ہو, یہ تو ہم ہم اس پہ تو سکون ہی ہوتا ہے. اور ریزن, آنسر صحیح ہے آپ کا, ریزن مجھے بتائیں کیا ہے. میں تو یہی سمجھی تھی. نہیں نہیں, آپ غور کریں, آپ کو پتا ہے یہ, آپ صرف تھوڑا سا غور کریں. فی قلوبہم, فی قلوبہم, نہیں سمجھ میں آ رہا. آپ دیکھو جس آپ نے مجھے یہ بتایا تھا نا, انا حرف آف نصب ہے, تو فی آپ کو یاد نہیں حرف آف جر ہے یہ. او یس آف کورس, جی جی یہ حرف جر تو ہے حرف آف بالکل. جر ہے, تو جس کی وجہ سے قلوبی جو ہے وہ مجرور ہو گیا. پھر قلوبی اسم ہی ہوگا, کیونکہ یہ ہمیں پتا ہے کہ یہ جب قلوبی اسم ہے, یہ بھی اسم ہے, تو یہ مضاف مضاف الیہ بن گئے. تو دس از آل اسم, ٹھیک ہے نا. فی قلوبی, حرف آف جر جو ہے وہ اسم سے پہلے ہی آئے گا صرف, ٹھیک ہے. جزاک اللہ خیر. ٹھیک, تو یہ اب تھوڑا سا ریکگنائز کرنے کے لیے, تھوڑا سا ہمیں صرف سوچنے کے لیے دیکھنا ہے ہمیں ایگزیکٹلی جو اسم ہے وہ تو بہت ایزی ہو جاتا ہے. فیل کے بارے میں تھوڑا سا, اگر ہم حروف جن کو ہم نے لائٹ حرف کہہ لیں یا ہیوی لائٹسٹ حرف کہہ لیں, وہ اگر یاد کر لیں, یہ جو چھوٹی چھوٹی چیزیں جو میں نے کہا تھا میمورائز کر لیں, وہ پھر آپ کو پہچاننے میں کافی ایزی ہو جائے گا, پھر کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں رہے گا. ٹھیک, اس کو یہ ہم نے کر لیا تھا. میں نے کہا تھا اس کے بعد ہم تھوڑا سا ایک جو اچھا جو ووکیبلری کی پیجز کچھ بک میں دیے ہوتے ہیں نا, پلیز کوشش کریں کہ آہستہ آہستہ تھوڑی سی اپنی ووکیبلری کو انکریز کر کے کچھ ان ورڈز کو یاد کرنا شروع کر دیں. تھوڑا بہت آہستہ آہستہ اپنی ووکیبلری انکریز کریں. ٹھیک, جو ٹاپک میں چاہ رہی تھی, ایک سیکنڈ. اچھا, یہ زیادہ ڈیفیکلٹ نہیں ہے, تھوڑا سا میں اس کا آپ کو کانسیپٹ دوں گی آج انشاءاللہ, پھر نیکسٹ ٹائم ہم اس کو دوبارہ سے دیکھ لیں گے. ابھی جو ہم نے اوریجنل جیسے فعل کیا تھا نا, جیسے فعل مضارع کیا جو کہ پریزنٹ اینڈ فیوچر کے لیے ہے, فعل ماضی کیا جو پاسٹ کے لیے ہے, اس کو کہتے ہیں فعل معروف. ٹھیک ہے, الفعل المبنی للمعروف کہہ لیں گے, بس اس کو بولیں کہ معروف, یعنی کہ وہ ریگولر, جس کو انگلش میں ایکٹیو بولتے ہیں, وہ ہے فعل. ایکٹیو ورب جس کو بولتے ہیں نا, اسی طرح یہ جو ہے جو لکھا ہے جس کو مجہول کہتے ہیں پیسو کو. ٹھیک ہے, مجہول بیسیکلی کیا ہے کہ جو عربی میں تو کہتے ہیں یہ لکھا ہوا نا کہ مجہول لٹرلی مینز ان نون اور انونیمس. عربی میں مجہول کس کو کہتے ہیں کہ جس کے بارے میں کچھ پتہ ہی نہیں ہے, ان نون ہے وہ. وہ ایگزامپل انہوں نے بڑی اچھی تھی, دا کیک واز ایٹن. اب یہ مجہول کیوں ہے کہ ہمیں یہ تو پتہ ہے کہ ایکشن کیا ہے, واز ایٹن. ایکشن پہلے آئیڈینٹیفائی کر لیا, واز ایٹن, کیا چیز کھائی گئی تھی, کیک. لیکن کیا ہمیں یہ پتا چل رہا ہے کہ کیک کس نے کھایا تھا, وہ اس میں نہیں پتا, یعنی کہ آپ کو ایکشن کرنے والا نہیں پتا اس کے اندر, تو اس لیے ہم اس کو کہیں گے کہ یہ مجہول ہے. ٹھیک ہے, یہ مجہول کیوں ہے یہ سینٹینس, کیونکہ اس میں ہمیں ڈوئر کا یعنی فاعل کا پتہ نہیں ہے. The cake is eaten, again the cake is eaten, اس میں فعل کیا ہے, is eaten. ٹھیک ہے جی, فعل بھی پتہ چل گیا. کیا چیز کھائی ہے وہ بھی پتہ چل گیا, کیک. لیکن کس نے کھایا وہ نہیں پتا. تو چاہے فعل ماضی ہو چاہے فعل مضارع ہو, دونوں میں مجہول ہو سکتا ہے فعل, مطلب سینٹینس مجہول ہو سکتا ہے, فعل مجہول ہو سکتا ہے. مجہول کا مطلب کیا ہے کہ جس میں آپ کو ایکشن کا کرنے والا جو ہے وہ ان نون ہے, آپ کو پتا نہیں کہ کس نے کیا وہ ایکشن. تو اب یہ دیکھنے کے لیے کہ یہ پیسو ہے کہ نہیں, مطلب کہ یہ نہیں مجہول ہے کہ نہیں ہے, ایک سینٹینس جو ہے, پہلا سٹیپ کیا ہے, فائنڈ دا ایکشن. پہلے تو آپ آئیڈینٹیفائی کرو کہ ایکشن ہوا کیا ہے. دوسرا سوال آپ نے اپنے آپ سے کیا کرنا ہے کہ ڈو آئی نو ہو پرفارم دا ایکشن, کہ ایکشن جب مجھے پتا چل گیا, جیسے اس میں ایکشن تھا کھایا, تو کیا مجھے پتا ہے کہ کس نے کھایا, اس ایکشن کو کیا کس نے. اگر تو مجھے پتا ہے تو یہ ایکٹیو ہے, اگر مجھے نہیں پتا تو پھر پیسو ہے, یہ جس کو مجہول کہتے ہیں. تو ایکٹیو کہتے ہیں معروف اور پیسو کہتے ہیں مجہول. جس میں اردو میں ورڈ آتے ہیں نا, اردو میں بھی ہم بات کرتے ہیں, اس میں بہت جھول ہے. جھول ہے میننگ کہ اٹس ناٹ پرفیکٹ, اٹس ناٹ کمپلیٹ. ٹھیک ہے,
تو بیسیکلی کیا ہم نے یہ بات پڑھی کہ اب عربی میں بھی انشاءاللہ ہم آگے دیکھتے ہیں ابھی وہ سینٹینسز جس میں ایکشن کے کرنے والے کا ہمیں نہیں پتا وہ کہلائیں گے پیسو, اور جس میں ہمیں ایکشن کرنے والے کا پتا ہے وہ کہلاتے ہیں ایکٹیو. پیسو کی عربک ہے مجہول, ایکٹیو کی عربک ہے معروف. ٹھیک, اور دو سٹیپس کیا ہیں؟ سب سے پہلا سٹیپ یہ ہے کہ ایکشن کو آئیڈینٹیفائی کریں ہم, ایکشن کیا ہے, اور پھر سیکنڈ سٹیپ یہ ہے کہ ہم نے دیکھنا ہے کہ کیا مجھے پتا ہے کہ ایکشن کس نے کیا. اگر تو مجھے نہیں پتا کہ ایکشن کس نے کیا ہے تو یہ مجہول ہے, اس میں جھول ہے. اور اگر مجھے پتا ہے کہ ایکشن کس نے کیا تو یہ ایکٹیو ہے یعنی معروف ہے. اب انہوں نے اگزامپل دیے, مطلب یہ جو ڈرل ہے اس کو ہم کر لیتے ہیں کوئکلی, باری باری سب مجھے یہ بتاتے جائیں. چلیں سب سے پہلے جی فریدہ باجی, we were told good things about the Arabic program. کیا یہ پیسو ہے یا ایکٹیو ہے, یعنی مجہول ہے یا معروف ہے؟ پیسو. پیسو کیوں ہے مجھے بتائیے؟ کیونکہ اس میں ڈوئر کا نہیں پتہ ہے, فائل کا نہیں پتہ ہے. We were told good things but who told us is not known. Not known. ٹھیک ہے, گڈ, پیسو ہو گیا. سو پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ told is the action, ٹھیک, اور ہمیں پتا نہیں ہے کہ وہ ٹولڈ کس نے کیا, بتایا کس نے, تو اس لیے یہ پیسو ہو گیا. جی زیبا, her parents were going to move from abroad. زیبا آپ بتائیں گی؟ ہیلو, سوری میں امی کو واش روم ٹھیک ہے, چلیے صحیح ہے, that's no problem. ارم آپ بتائیے. جی was going to move from abroad, یہ وہ ہے معروف, ایکٹیو. معروف, معروف یا ایکٹیو, اور کس طرح آپ مجھے بتاؤ گے, آپ نے پتا کس طرح کیا؟ Because parents are moving, so action is moving, and parents we know who is moving. ایگزیکٹلی, تو موو ایکشن ہے اور وہ ایکشن کون کر رہا ہے؟ پیرنٹس کر رہے ہیں. دیٹ مینس کہ ہمیں پتا ہے تو یہ ہو گیا ایکٹیو, یعنی یہ معروف ہو گیا. گڈ. جی صدف, they were advised against buying real estate in California. This is passive because we don't know who was advising. Who was advising? Yeah, we don't know who advised them. ہاں, پہلے بتائیے ایکشن کیا ہے؟ The advising against buying real estate. ہاں ٹھیک ہے, اینڈ کون کر رہا ہے یہ ہمیں پتا نہیں. ٹھیک ہے, تو دس از پیسو. یس, اوکے. فریال میں نیکسٹ بتا دیتی ہوں, میں واپس آ گئی. The students had breakfast on campus this morning. سو ہیڈ بریکفسٹ ہے, اور یہ معروف ہے بیکاز اسٹوڈنٹس ہیں. جی ٹھیک ہے, کیونکہ ہمیں پتا ایکشن جو تھا وہ بریکفاسٹ کا کھانا تھا, اور کس نے کیا تھا؟ وہ اسٹوڈنٹس نے کیا تھا, تو اس لیے ہمیں پتا ہے, تو یہ ہو گیا آپ کا معروف یعنی ایکٹیو. گڈ. جی ہمارا آپ بتائیں گی, the cupboards are being emptied right now. جی یہ پیسو ہوگا یا مجہول, کیونکہ cupboards are ہمیں نہیں, emptying is the action and we don't know who's doing it. Who's doing it? بالکل ٹھیک, بالکل ٹھیک. اچھا لاسٹ والا ہے, we were on our way to work when he called. ایکشن کیا ہے؟ we were on our way to work, مطلب وہ we were on our way to work, یہ ایکشن ہو گیا. when he called, we were on our way to work when he called. اس میں اب calling جو ہے وہ ایکشن ہے. This one I was thinking about it because we thought we don't know who the he is. But then on the other hand, the main action was going to work, so I put it as active. نہیں, کیونکہ یہ ہے نا کہ ہاں ایکٹیو ہے نا, کیونکہ کالنگ کس نے کیا؟ ہی نے. ایکشن جو ہے کالنگ والا وہ کس نے کیا؟ ہی نے. سو وی نو دا ڈوئر. یہ تو صرف انفارمیشن ہے نا کہ ہم کہاں تھے اس وقت. ایکشن از کالڈ اینڈ دیٹس وائی اٹ از ایکٹیو, معروف. ٹھیک ہے, یہ ایکٹیو اور پیسو کا یہ کلیئر ہے. اس میں کوئی کوشچن ہے؟ کلیئر ہے. اوکے لیٹس سی, آگے میں نے اس میں اچھا اوکے. There are two core parts to a passive جملہ فعلیہ. اب جو پیسو میننگ کہ جو مجہول جملہ فعلیہ, ایک تم نے ریگولر جملہ فعلیہ تو پڑھ لیا
फेल है, फाइल है, मुतालिक बिल फेल है, ये तमाम पार्ट्स हमें पता है. तो अब एक मजहूल जुमला फेलिया जो होगा उसके क्या पार्ट्स हैं? एक तो वही है फेल है, फेल होगा उसका द एक्शन इटसेल्फ, ठीक है, वो है. और फिर इसमें जो हमें चूंकि ये नहीं पता होता कि एक्शन किसने किया है, तो जिस के ऊपर एक्शन किया गया होता है उसको हम क्या कहते हैं? नायबुल फाइल. नायबुल फाइल कौन है? द डन टू, जिसके ऊपर एक्शन किया गया है. द थिंग और पर्सन, द एक्शन वाज डन टू. तो डिफरेंस क्या हो गया एक फाइल में और नायबुल फाइल में? फाइल तो वो है जो वो एक्शन कर रहा है. फॉर एग्जाम्पल, आई एट एन एप्पल. एक्शन क्या था? ईटिंग. और किसने वो एक्शन किया? मैंने किया. सो आई एम द फाइल, ईटिंग इज द फेल. ठीक. अच्छा, अब मैं अगर ये कहूं द एप्पल वाज ईटन, इसमें एक्शन जो है वाज ईटन, इसमें वो एक्शन जो किया गया है वो किसके ऊपर किया गया? एप्पल के ऊपर. सो एप्पल को मैं कहूंगी कि ये नायबुल फाइल है. देयर इज नो फाइल बिकॉज वी डोंट नो हु एट द एप्पल. लेकिन नायबुल फाइल किसको कहते हैं? कि जिसके ऊपर वो एक्शन किया जाता है. इन्होंने आगे ये एग्जांपल दिए, द केक वाज ईटन, द पैसिव फेल इज वाज ईटन, द डन टू और द नायबुल फाइल इज द केक, क्योंकि केक को खाया गया है. ठीक है. तो दो पार्ट्स क्या हैं जुमला फेलिया, मजहूल वाले जुमला फेलिया के? कि एक तो फेल है जो मजहूल फेल है, और फिर एक नायबुल फाइल है, ये वो एक आप कह लो कि जिसके ऊपर एक्शन किया गया है. ये आगे इंशाल्लाह अरबिक एग्जांपल देखेंगे ना, उसमें और ये चीज क्लियर होती जाएगी. नो दैट बिकॉज द वन कैरिंग आउट द फेल इज एनोनिमस, हमें पता नहीं है वो एक्शन किसने किया है. A sentence with a fail, मतलब मजहूल फेल जिसके अंदर है, can never have a file in it. ये मैंने यही बात की ना अभी, क्योंकि हमें फाइल, हमें पता ही नहीं कि एक्शन किया किसने है, तो इसका मतलब है फाइल नहीं होगा. हमेशा नायबुल फाइल होगा जिसके ऊपर वो एक्शन किया गया है. अच्छा, एडिशनल इंफॉर्मेशन कैन अपीयर इन द सेंटेंस, वो बाकी चीजें वही हैं, मुतालिक बिल फेल है वो सारा कुछ वो दूसरे सेंटेंस की तरह ही है. ठीक है, इसको अब आगे हम थोड़ा देख लेते हैं. एग्जाम्पल ये जो ड्रिल है इसको करते हैं तो इंशाल्लाह थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा. मुझे आवाज नहीं आ रही सदफ. मैंने कहा ये जो नायबुल फाइल है, it's basically the direct object. या ये भी कह सकती हो बिल्कुल, जिस पे डन टू, जिसके साथ जिसके ऊपर एक्शन किया गया, द डन टू. या अच्छा जी, underline the fail once and the naibul file twice. The fruit and vegetables were washed and dried one by one. जी इरम, fail कौन सा इसमें? Washed were washed. Washing is the fail. Washed and Dried. ठीक है ना, washed and dried, ये दो जो है ये आपके दोनों फेल हो गए. ठीक है, अब नायबुल फाइल क्या है? Fruits and vegetables. फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स. ठीक है, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल जो है इनको हम ग्रीन कर देते हैं. ठीक. सो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आपके नायबुल फाइल है, और इन्होंने खैर अंडरलाइन करने को कहा है, मैंने हाईलाइट कर दिया, दैट्स ओके. एंड वॉशिंग एंड ड्राइंग ये आपके एक्शंस थे. तो पहले आपने आइडेंटिफाई करना है कि एक्शन क्या है, और उसके बाद आपने देखना है कि वो एक्शन किसके ऊपर किया गया है. ठीक जी. फरीदाबाद जी, द एम्परर्स रोब्स आर स्टिच्ड बाय हैंड. आर स्टिच जो है वो फेल है, और द एम्परर्स रोब्स जो है वो नायबुल फाइल है, क्योंकि वो जो है वो स्टिच की गई हैं, उन पे एक्शन हुआ है. ठीक है, गुड. Sadaf, the prisoners were released after the treaty was signed. Signed was the file. Fail. Signing is the fail or the releasing is the fail? Kariba ji, sorry. No, released. The prisoners were released. That's a maruf. I said the prisoners were released. That's a maruf.
The prisoners were released after the treaty was signed. Yeah, the signing is the file, and then the The treaty file was is- the, Signing is not the file. no, नहीं, पहले sorry. Who released the prisoners? जी. So sorry, whoever is एक not known. सेंटेंस में दो फेल नहीं हो सकते क्या? मतलब released and signed can both be fail. Yep, जिससे ऊपर हुआ है ना, washed and dried. हाँ, तो ये दो फेल दोनों- हैं और prisoners are दोनों वो, फेल हो सकते हैं, exactly. हाँ, ठीक है, बिल्कुल दोनों फेल हो सकते हैं. दोनों एंड इसको लेकिन Right. जो आफ्टर द ट्रीटी वाज साइंड बेसिकली उसमें आ जाएगा थोड़ा सा मुतालिक बिल फेल की डिटेल आ गई जरा सी, लेकिन अब इसको इस सेंटेंस को यू राइट कि दोनों तरह से हम, मुझे लगता है ये कि बेसिकली वी डोंट नो हु रिलीज देम, दैट्स व्हाई मे बी इसको आप कर सकते हो कि ये जो नायबल फाइल होगा इसके अंदर एक्शन किस पे हुआ है रिलीजिंग का, के प्रिजनर्स पे, लेकिन इसको आप एक्टिव भी कह सकते हो बिकॉज द प्रिजनर्स वर रिलीज. अब आई डोंट नो दिस वन, लेट मी थिंक अबाउट इट मोर. मुझे यही हो रहा है कि इसमें हमें पता तो है कि प्रिजनर्स को छोड़ा गया है. I think you're right because prisoners को छोड़ा गया, लेकिन who released the prisoners? हाँ, very much हाँ, वो sorry. नहीं, वो और नहीं. ये भी हो सकता है कि आफ्टर द ट्रीटी वाज साइंड, किसने ट्रीटी साइन की थी, ये भी तो हो सकता है ना. दोनों चीजें दोनों हो सकती है ना, लेकिन फिर भी ये वही होगा, पैसिव ही होगा ना. हाँ, It's very passive. much sign तो हम करने वाले का एग्जांपल पता है ही ना, मजबूर भी prisoners कर रहे release हैं ना, करने वाले का पता है. एक्टिव तो है ही नहीं है. नहीं नहीं, आई नो, लेकिन आई वाज ट्राइंग टू अंडरस्टैंड कि किस पॉइंट से वो कर रहे हैं, क्योंकि प्रिजनर्स रिलीज तो कर दिया मगर ट्रीटी, मुझे लगता है कि पॉइंट ये है कि द ट्रीटी वाज साइंड, द ट्रीटी वाज साइंड विद whom, ये अमंग एक तो ये भी है, वो भी आपको क्लियर नहीं है, ठीक है ना. तो इसमें आपका जो प्रिजनर्स हैं वो द ट्रीटी वाज साइंड, मुझे लगता है कि इसमें वो है आपकी I think both of Signing- them पे signing- दोनों ही होंगे. दोनों होंगे, लेकिन take it like two sentences joined by after. The एग्जैक्टली. prisoners were released. Who released the prisoners is not known. So were released was one verb here, and prisoners is the naibal file, or the treaty was signed. Maybe there was signed, but who signed the treaty? तो दोनों ही इसी तरह से आएंगे कि naibal file and fail. So it's मुझे both passive. ओके, ये वाला जो पहला वाला पार्ट है ना, इसमें आप हम्म। ठीक है वो भी कह सकते हो कि देवर, लेकिन रिलीजिंग यूजुअली होता है ना कि मतलब इट इज ऑलमोस्ट अंडरस्टूड वाला चक्कर होता है कि उनको रिलीज किस तरह. एनीवेज इसको अगर हम उस तरह भी ले लें तो ये दो सेंटेंसेस को अलग अलग ही आप कर लो. तो अगर हम इस पार्ट को देखेंगे तो इसमें एक्शन जो था रिलीजिंग वाला एक्शन था, और प्रिजनर्स जो है वो आपके नाइबल फाइल बन गए. लेट मी जस्ट इसको हाईलाइट ग्रीन कर देते हैं, और वर रिलीज्ड ये आपका येलो हो गया, और इस वाले में ट्रीटी जो है वो आपकी नाइबल फाइल हो गई, और वाज साइंड आपका जो है वो फेल हो गया. ठीक जी, ज़ेबा आप बताएंगी. द डिक्शनरी वाज कंपाइल्ड मेनी इयर्स अगो. ओके, हेलो जी, मैं बताती हूँ. This dictionary was compiled many years ago. तो was compiled जो है वो फेल हुआ ना. बिल्कुल हुआ जी, ये वाज कंपाइल आपका फेल हो गया. नाइबल फाइल कौन सा है? नाइबल फाइल है डिक्शनरी ना जी, दिस डिक्शनरी, क्योंकि इस पे काम हुआ है, ठीक है ना. किसको कंपाइल किया गया है? डिक्शनरी को कंपाइल किया गया है. ठीक, तो ये हमारी नाइबल फाइल होगी. जी. जी अमारा, my team was never defeated. We were given the gold medal at the tournament last year. पहला वाला ले लें. My team was never defeated. ये भी tricky है वैसे. So defeated is the fail and the team is naibul file, because वो ये नहीं पता कि किससे defeat नहीं हुए. और we were given gold medal. So given was the would be the file, and we would be the naibul fail. Were given would be the fail, and we would be the naibul file. We were given the gold medal at the tournament last year. The action तो हो गया, given we were जी, given. तो we जो होगा वो naibul file होगा because we were given. Yes, we were given. So we is आपका naibul file. Would it not be the gold medal? Action किस पे हुआ है?
वो दिया Action तो V पे ही होगा, नहीं? Like दिया for on a दिया person. तो V Okay. को दिया गया ना, मतलब हमें दिया गया वो the gold medal is the thing that was given, but given Yeah. किसको हुआ है, वो V को किया है. It's The not action- file. yeah. आपका जो नाइबल फाइल है वो V है आपका V. ठीक. लास्ट वाला ओके कोई रह अगर ना गया हो तो लास्ट वाला जी इरम आप करो. His house was robbed while he was away. So first action तो robbed है. Robbed. Was away is also an Was action. robbed. And done to is his house. His house. Good. His house is the done to. ठीक है. Okay. क्या हो गया? His house was robbed. तो इसमें robbing जो है basically that's the action. और जो किसको rob किया गया his house, so that is naibul file, यानी that is the done to. ठीक. तो इंशाल्लाह ताला इधर ही हम इंशाल्लाह एंड करते हैं. I know we have a few minutes, लेकिन इसमें बस एग्जांपल देख लीजिए जो इन्होंने फेल मादी में जो मजहूल किस तरह लगता है. फेल मादी जो है उसमें एक हमने तो यूजुअली तो मैं सामने ऊपर लिख देती हूँ. रेगुलर जो हमने पढ़ा है फेल रेगुलर मादी का वो अगर होता तो क्या होगा नसरा. नसरा that's the original मारूफ फेल नसरा. अब अगर मजहूल होगा तो पहचान क्या है जो उन्होंने आगे डिटेल भी दी, लेकिन मैं आपको देखने में पहले बता दूं कि फर्स्ट लेटर पे दम्मा आएगा, फर्स्ट पे दम्मा आएगा, सेकंड लास्ट पे कसरा आएगा, सेकंड लास्ट पे कसरा आएगा ओरिजिनल जो वर्ब है उसके, और फर्स्ट पे दम्मा आएगा. ठीक. सो नुसीरा नसरा से क्या बन गया नुसीरा. खराजा होता खराजा तो क्या बनता खुरीजा. इसी तरह उन तुसिरू ये ओरिजिनल आपका क्या था ये अन तसरू. इसको बल्कि पहले इसमें देख लें, पहले पॉइंट्स को देख लीजिए इंशाल्लाह और फिर हम इसमें देखते हैं. उन्होंने क्या लिखा है पास्ट पैसिव्स आर कैरेक्टराइज्ड बाय द फॉलोइंग. द सेकंड टू लास्ट लेटर यानी सेकंड लास्ट लेटर ये जो बीच में जिसमें सौद है ये कसरा लेगा, यानी इसका ओरिजिनल जो भी इसकी हरकत थी वो चेंज होके ये कसरा बन जाएगा. ओरिजिनल फेल पे ओरिजिनल फेल क्या था नसरा, तो जो सेकंड लास्ट लेटर ऑफ द ओरिजिनल फेल है वो कसरा ले लेगा. एवरी हरका बिफोर दिस यानी सेकंड लास्ट लेटर से पहले जितने भी लेटर्स आ रहे हैं उन सबको दम्मा दिया जाएगा. दम्मा पेश. तो यहां पर आप देखें ओरिजिनल वर्ड का जो सेकंड लास्ट लेटर क्या था सौद. ये मैं इसको पहले एक सेकंड जरा पेन अपना खोल लूं. ये सौद इज द सेकंड लास्ट लेटर ओरिजिनल का, वो कसरा में आ गया. उससे पहले ता आ रहा है, उससे पहले अलिफ आ रहा है, ये दोनों को दम्मा दे दिया गया ओरिजिनल जो भी था. थर्ड चीज क्या है कि अगर वर्ड के अंदर ऑलरेडी सुकून है, सुकून चेंज नहीं होगा, सुकून जहां जहां है वो ओरिजिनल रहेगा. ठीक है. ये 3-4 चीजें जो है ना वो हमने याद रखनी है. नंबर 3 मैं भूल गई आपको बताना. द हरका ऑन द लास्ट लेटर ऑफ द ओरिजिनल फेल रिमेन्स द सेम. So now again, let's take Nusira. Original जो हमारा word था नसरा, इसको हमने अब मजहूल बना दिया, मीनिंग के पैसिव बना दिया. पहले देखा सेकंड लास्ट लेटर क्या है सौद, उसके नीचे कर दिया कसरा. उससे पहले जितने भी लेटर थे यहाँ पर तो एक ही लेटर है उसको हमने दम्मा दे दिया. लास्ट लेटर की हरकत को चेंज नहीं कर सकते, वो वही रहेगी. सो नसरा जो था वो नुसीरा बन गया. नसरा का मतलब था ही हेल्प्ड, नुसीरा का मतलब है ही वाज हेल्प्ड. नसरा में क्या था फाइल जो था वो हुआ था और वो एक्शन कर रहा था. नुसीरा में हमें फाइल पता ही नहीं है, हमें सिर्फ ये पता है कि he was helped by somebody. So नसरा he helped, नुसीरा he was helped. ये चीज क्लियर है इससे? कोई क्वेश्चन है इस नुसीरा और नसरा को लेके तो मुझे बताइए. नई चीजें इंटरेस्टिंग है बट डिफिकल्ट है थोड़ी अभी. थोड़ा सा इसमें तो बहुत कोई इजी नहीं, याद कैसे रहेगा. ये बिल्कुल याद हो जाएगा. मैं आपको बताऊं ये पॉइंट्स बताने के लिए मुझे ज्यादा बताना पड़ रहा है, लेकिन जहां पर आपने दम्मा देख लिया पहले लेटर पे तो 99% ऑफ द टाइम वो मजहूल होगा. ओके
ٹھیک ہے. تو اس لیے دما یہ باقی پوائنٹس بھی ٹھیک ہے دماغ میں رکھنے, مگر جب فیل کی ہم بات کریں گے تو پہلے پہ اگر آپ کو دما نظر آ گیا تو میجورٹی آف دا ٹائم اٹ ول بی مجھول. انتصروا they were given victory. اخرجت, سو یہ اخرجت ہوتا, اخرجت کا مطلب she expelled. Now اخرجت she was expelled. یہ رفعتو ہوتا, رفعتو I lifted. اب لیکن رفعتو ہے, یہ اس کا کیا مطلب ہوا کہ I was lifted. تو بیسیکلی اس کو پتہ کرنے کا ہمیں فائدہ کیا ہے کہ اس لیے اتنا امپورٹنٹ ہے کہ حرکات پہ فوکس کرنا, ان کو تجوید کو صحیح پڑھنا. بے شک ہمیں میننگ نہیں آتا ورڈ کا, لیکن اگر میں آ کی جگہ او بول رہی ہوں یا آ کی جگہ ای بول دیا, ای کی جگہ آ بول دیا, میننگ چینج ہو جاتا ہے. کرنے والے کو آپ نے وہ بنا دیا جس پہ ایکشن کیا گیا ہے. اگر میں جلدی میں نصیرہ کو نصرہ ہی پڑھ دوں تو میننگ کتنا بڑا چینج ہو گیا. So this is something that is why it is important کہ ہم تھوڑی سی پہچان, اور جیسے میں نے کہا کہ شروع میں دمہ جو ہے وہ آئے تو یہ موسٹ پروبیبلی یہ مجہول ہی ہوگا, اور یہ وقت کے ساتھ ساتھ آپ اس کے کمفرٹیبل ہو جائیں گے, آپ کی وکیبلری جب انکریز ہوگی ایزی بن جائے گا. نوٹ ٹو فائنڈ دا اوریجنل فیل لک ایٹ دا ہوا فارم. جیسے میں نے کہا کہ آپ کو اوریجنل فیل پہ اپلائی کرنی ہے نا, یہ کہ دمہ کس کو کرنا ہے یا کسرہ کس کو دینا ہے, تو اوریجنل فیل کس طرح آئے گا. اب آپ نے یہ دیکھا کہ جو استغفرا یہ اوریجنل فیل ہے. استغفرا یہ ہم نے ابھی فیملیز کی نہیں ہے نا, اس میں کریں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا. استغفرا ریگولر فیل ہے, ریگولر ہے, یہ ایکٹیو ہے. پہلا کام ہم نے کیا کیا, سیکنڈ لاسٹ جو لیٹر ہے اس کو ہم نے کسرہ دے دیا, استغفرا, استغفرا. اور لاسٹ کام ہم نے کیا کیا کہ جو سیکنڈ لاسٹ سے پہلے جو حرکات تھی ان سب کو دمہ کر دیا, استغفرا, استغفرا. ٹھیک, سکون چینج نہیں ہوتا, سکون کو ہم چینج نہیں کر سکتے, یہ پہلے بھی میں بات کر چکی ہوں. سکون ڈزنٹ چینج, صرف سیکنڈ لاسٹ لیٹر چینج ہوتا ہے اور اس سے پہلے والے لیٹرز جو ہیں ان پہ دمہ آ جاتا ہے. لاسٹ لیٹر بھی چینج نہیں ہوتا. ٹھیک, ایک ایگزامپل اور دیکھیں, اس کے بعد ہم پھر کلاس اینڈ کریں گے انشاءاللہ. قتلو اوریجنل ورڈ تھا, قتلو اوریجنل. سیکنڈ لاسٹ یعنی ابھی قتلو جو تھا اوریجنل جو فعل ہے ہمارا وہ ہمارا ہے قتلا. میں لکھ دیتی ہوں یہاں پر, سوری اس کو ایک سیکنڈ. قتلا بالکل اوریجنل تھا, سنگولر ہوا فارم, قتلا. ٹھیک ہے, اب سیکنڈ لاسٹ لیٹر کون سا, تا. تا کے اوپر فتح ہے, انہوں نے اس کو کسرہ کر دیا, قتلو, قتلو. اور اب سیکنڈ لاسٹ لیٹر سے پہلے والا لیٹر کون سا, قاف, اس پہ فتح تھا, انہوں نے اس کو دمہ دے دیا, قتلو. began with the active form. اس کا اوریجنل ہوا فارم کیا تھا, قتلا. اب اس میں سب سے پہلے کسرہ جس کو دینا ہے وہ دیا آپ نے, اور پھر ایوری حرکہ before this کسرہ needs to be changed, دمہ بنانا ہے. جو سکون ہے وہ بالکل چینج نہیں ہوگا, لاسٹ لیٹر پہ حرکت بالکل چینج نہیں ہوگی, وہ سب وہی رہے گی. ٹھیک, انشاءاللہ تعالیٰ یہاں پر اینڈ کرتے ہیں. اس کو تھوڑا سا یہ آپ پیج نمبر دیکھ لو, 107 ہے, اس کو پلیز ریویو کر, 106 اور 107 105 یہ ریویو کر لیجیے گا نیکسٹ کلاس سے پہلے. تو انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں پھر اسی کو دوبارہ کریں گے ہم, تو تھوڑا سا ریویو ہو جائے گا, تو تھوڑا ذرا زیادہ سمجھ آ جائے گا انشاءاللہ. ٹھیک, سبحانک اللہم و بحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک ونتوب الیک. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ, الحمد للہ رب العالمین.